السلام علیکم ناظرین، پروگرام روہی 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آج کا روز آپ کا ایک خوشیوں بھرا ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پینڈنگ کام ہیں وہ آج مکمل ہوں۔ جو روزانہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یار ہمارا فلانا کام رہ گیا، فلانا کام رہ گیا، تو اس کے چکر میں ٹائم گزرتا رہتا ہے اور وہ کام ہمارے سر پر رہتا ہے۔ اگر ہم وہ وقت پر مکمل کر لیں تو چیزیں کافی حد تک مینیج ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے روز بھی درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں نازل ہوں۔ آج جس طرح ہم اپنے پروگرام میں مختلف ٹاپکس پہ بھی بات کرتے ہیں، اپنے مہمانوں سے بھی بات کرتے ہیں، ٹاپ سٹوریز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، وہاں جانے سے پہلے اور مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں، ایک بات بتا دیں، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات یہ بات گلہ بھی کرتے ہیں کہ جو اس وقت معاشرے کی صورت حال ہے، ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے، لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، گفتگو کے دوران خیال نہیں کرتے، رویوں کے دوران خیال نہیں کرتے، احساس نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمارے جو رویے ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، جو ہم گفتگو کر رہے ہوں وہ بہتر ہونی چاہیے، جو ہم لوگوں سے معاملات طے کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم اس کا بھی پاس رکھیں۔ اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہوا، تو اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے۔ جو ہم وعدے کرتے ہیں، جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ کام ہو جائے گا، اگر ہو سکے تو بتا دیں، اس پر لوگ کئی کئی دن تک انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو اپنے الفاظ کے چناؤ میں، اپنے رویوں میں اور جو ہم عہد و پیمان کرتے ہیں اس میں خیال کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک لوگوں کا اعتماد ہی نہ رہے۔ آج کل بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ جو ہم ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اب کوئی کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نہ حکومت پہ کوئی اعتماد کرتا ہے، نہ اپنے ایم این ایس پہ کوئی اعتماد کرتا ہے، نہ کوئی ایڈمنسٹریشن پہ اعتماد کرتا ہے، نہ کوئی اپنے محلے دار پہ اعتماد کرتا ہے۔ اب تو گھر کے افراد بھی ایک دوسرے کو اس طرح اس نظر سے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے پورا معاشرے جیسے ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہو۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ ہم آتے ہیں ذرا اپنے مہمانوں کی جانب۔ جس طرح ہم روزانہ بات کرتے ہیں مختلف امور پر، تو ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں۔ صدر کار ڈیلر ایسوسیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ صدر ہیں چیمبر آف سمال ٹریڈر جنوب پنجاب، چودھری طارق ندیم صاحب۔ تو صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ اللہ کرم، شکر، خوش آمدید آپ کو، صبح بخیر۔ آج کل تو ہر چیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو پھر تاجروں کے اور موٹر ڈیلرز کے کیا معاملات چل رہے ہیں، اس پہ ہم آپ سے تفصیلی بات کریں گے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، شوبز کو بھی دیکھتے ہیں، سیکریٹریٹ کو بھی دیکھتے ہیں، وسیم شہزاد۔ خوش آمدید وسیم شہزاد۔ بہت شکریہ جی۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ملتان کا موسم اب کچھ لگتا ہے بدلنے جا رہا ہے، تو سنائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج کل؟ بالکل ایسا ہی ہے، جہاں موسم بدل رہا ہے وہیں بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ بڑی یادیں ہوتی ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزوں کا تعین کر رہی ہوتی ہیں، اور خنکی مائل اگر فضا کی بات کریں تو وہ اس وقت بھی یہاں پر موجود ہے، اور جس سے چھوٹی موٹے نزلہ زکام اور اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی جنم لے رہی ہیں۔ اتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرنے کے بعد پھر آپ بیماریوں میں چلے گئے۔ یہ حقیقت ہے جس سے ڈینائی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن موسم کا مزہ لینے کے لیے ہمیں صبح بھی اٹھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ورزش زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کتنی کرتے ہیں ورزش؟ یہ میری زندگی میں بھی اس کی کمی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کیا اندر سوچ ہے مزید جو ہے الحمدللہ سٹارٹ کریں گے آپ کے ساتھ ہی مل کے۔ چلیں ہم صاحب بھی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ مل کے پلان بنائیں اور کوئی اس حوالے سے ہماری روٹین بنے، لیکن بدقسمتی سے یہ معاملہ ایشو سامنے آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے، اور ہر بندے کا آج کل یہی ایشو نظر آ رہا ہے۔ اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹائم انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو ایک بہتر فیل کر سکیں، ایک آپ کو اچھا محسوس ہو اور خوشگوار احساس ہو، تاکہ آپ کے جو مائنڈ ہے وہ فریش ہو، ورنہ ہر وقت ٹینشن، ہر وقت یہ کام کر دو وہ کام کر دو، تو اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کچھ ٹائم اپنے لیے ہونا چاہیے۔ ہم ذرا آتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ تو سب جس طرح ہم نے بات کی، آج ہم بات کریں گے جس طرح جو ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ روز پہلے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوا، پھر ایک منی بجٹ بھی آ گیا، تو جو موٹر کے حوالے سے وہ ڈیلر ایسوسیشن ہے، وہ ان کے جو کاروبار ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو کرائسس چل رہا ہے موٹر کار ڈیلرز پورے پاکستان میں، وہ تقریباً 1 سال سے چل رہے ہیں۔ مختلف، پہلے کرونا آ گیا تھا، اس میں ڈیمیج ہوئے ہم، اس کے بعد ملکی حالات آپ کے سامنے ہو گئے، کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں تھی،
اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مہینے میں یا 2 مہینے میں پہلے مینوفیکچررز ریٹ بڑھاتے رہ گئے. اس دفعہ تو حد ہوگی کہ اسی مہینے میں انہوں نے مینوفیکچر نے 2 دفعہ ریٹ بڑھائے ہیں، وہ بھی میکسیمم. ایک مہینے میں 2 بار ریٹ بڑھیں گے تو پھر لوگوں کی جو گاڑیاں خریدنے کی قوت جی وہ تو ختم ہو جائے گی. وہ تو ختم ہو چکی ہے جی. اب تو لوگ گاڑی کا سوچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اتنے پیسے ان کے پاس سرپلس نہیں ہے. لٹ سے وہ اپنے ایک پرانی گاڑی بیچتے ہیں 20 لاکھ روپے کی، اب انہیں 20 لاکھ روپے اور چاہیے نئی گاڑی کے لیے، نئی گاڑی خریدنے کے لیے. بالکل ایسے وہ نوٹ افورڈیبل، مطلب وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ اس لیے گزارا کر رہے ہیں. اسی میں پھر پٹرول کی آپ بات کرتے ہیں، پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگ اب اوائڈ کرتے ہیں کوئی ٹریولنگ کرنے سے، یا کوئی ضروری کام بھی ہو تو وہ موٹر سائیکل پہ یا اپنے ایک طریقہ کار جو ہوتا ہے کہ بچت کرنے کا، وہ اس پہ ہی آ رہا ہے. آپ کہیں گے 1 سال سے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، وہ کافی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. ابھی بھی اس پر کنٹرول نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ڈالر ہمیں آؤٹ آف کنٹرول نظر آتا ہے. پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونی ہیں، ابھی IMF کی مزید شرائط آئی ہیں، مزید ٹیکسز کا لاگو ہونے ہیں. تو پھر تو یہ انڈسٹری زیادہ زوال پذیر ہو جائے گی کیونکہ پھر لوگ جب اس کو یوز ہی نہیں کر سکیں گے، خرید ہی نہیں پائیں گے تو پھر کیسے چلے گا کام؟ جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو LC بند ہوئی ہے اس سے امپورٹ کی جو اس میں گاڑی میں پروڈکشن میں جو اشیاء استعمال ہوتی ہیں وہ بالکل آنی ختم ہو گئی ہیں. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر وہ مینوفیکچررز بھی نہیں بنا سکے گا، اور مینوفیکچر جو چیز بناتا ہے اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہ پیمنٹ لے لیتا ہے تقریباً 8 مہینے پہلے، اور جب گاڑی دیتا ہے تو پوری پیمنٹ بھی لی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی وہ ایکسٹرا ریٹ ڈال دیتا ہے. اب بیچارہ جس نے 8 مہینے یا 7 مہینے اتنے پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ بآمر مجبوری وہ پیمنٹ بھی کرتا ہے، اور انوائس بھی پھر اس سے زیادہ لیتے ہیں. تو یہ معاملات حکومت کی جانب سے آپ نے کوئی حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھے؟ حکومت باہر ہم نے اپنے مطالبات گورنمنٹ سے شیئر بھی کیے ہیں، انہیں اپنی گزارشات اور اپنی سفارشات بھی دی ہیں. بدقسمتی سے کوئی گورنمنٹ اس پہ آج تک چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکی. ہاں، جس وجہ سے ہم حالات بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے چودھری طارق کریم صاحب کی گفتگو جانی، وہ یہی معاملہ اصل میں چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں حکومت جب بھی آتی ہے وہ کہتی ہے خزانہ خالی ہے، اور اس کے بعد پھر ٹیکسز لگائی جاتے ہیں. ٹیکسز کا پھر جو دائرہ کار ہے وہ انتہائی وسیع ہوتا ہے. دودھ کے پیکٹ سے لے کر گاڑیاں خریدنے تک ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر عام آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ تو پہلے ہی متاثر ہوگی، اور پھر وہ اس سائٹ پہ کیسے جا سکے. تو اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کی بات کر لیں، ان کی کرنسی بھی بہتر ہے، وہاں پر جو گاڑیاں ان کو ملتی ہیں تو وہ کم قیمت میں ہوتی ہیں اور اچھی اس میں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں وہ 50 لاکھ میں بھی جو گاڑی ملتی ہے اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہوتی. اس وجہ سے بھی معاملات ہیں. ذرا ہم آتے ہیں وسیم شہزاد کی جانب. وسیم، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت چینج ہوئی، نگران سیٹ اپ آیا، اور اس کے بعد ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا. ملتان کی بات کریں تو یہاں پر ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ کا ایک نعرہ بھی لگایا گیا، دفتر بھی بنایا گیا اور تعیناتیاں بھی ہوئی. اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ جو سیکٹریز موجود ہیں کیا ان کے سر پر تبادلوں کی تلوار لٹک رہی ہے یا پھر معاملات اب سموتھ ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، تمام فیکٹریز نے اس وقت کی موجودہ صورتحال کی بات کرتا چلوں تو اپنی ٹیبلز کو صاف رکھ کے صرف انتظار میں ہیں کہ کب ان کی پوسٹنگ کہاں ہونے والی ہے، کب بلاوا آ جائے گا. کب بلاوا جس جو طرح ہے اس وہ آ دن جائے گا. ڈاکٹر تشام انور کا بالکل کمشنر کے طور پر اس کا آ گیا تو وہاں چلے گئے. بہاولپور جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا. جو یہاں پر ہمارے عامر رقیق صاحب تھے ہائر ایجوکیشن کے، ان کو OSD بنا دیا گیا. اس وقت جنوبی پنجاب کے بیشتر جو سیکریٹریٹ ہیں وہ ایڈیشنل سیکٹریز کے اور ڈپٹی سیکٹریز کے سر پر چل رہی ہیں، کیونکہ جو سیکٹریز تھے ان میں سے بہت سو کا ٹرانسفر اب تک ہو چکا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی اسی انتظار میں ہیں کہ اگلا بلاوا کب آ رہا ہے. جہاں تک پاورز کی بات کریں، جنوبی پنجاب بھر کے اندر جو سیکٹریز یہاں پر موجود ہیں وہ 16 اسکیل تک کی اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ہم نے پرابلم دیکھا کہ وہ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ جا کر لاہور جاتا ہے اور چیف سیکٹری سے اور اپنے سیکٹری سے نوٹیفکیشن لے کے آ جاتا ہے. تو یہ کچھ تضاد لگ رہا ہے. جیسے لگا مظفر گڑھ میں ہم نے دیکھا کہ کئی بار وہاں پر ڈاکٹر ٹرانسفر ہوتا ہے، ساؤتھ پنجاب سے کیا جاتا ہے، وہ لاہور سے لے کر نوٹیفکیشن آ جاتا ہے اور پھر وہیں پہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ جو آپس میں کھینچا تانی ہے، لگ نہیں رہا کہ اختیارات اس طرح استعمال ہو رہے ہیں یا پھر ان کو اس طرح امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈاکٹر اختر ملک صاحب منسٹر ہیلتھ ہوا کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ انہوں نے جب پولیو کے حوالے سے کمپین جو ہے وہ اس میں کمی دیکھی تو کہا کہ ان کو آپ جو ہے وہ معطل کر دیں. اور جو جنوبی پنجاب کے سیکریٹری ہیں
ہیلتھ کے محمد اقبال، انہوں نے ان کو معطل کیا، لیکن ہوا یہ کہ پھر وہ آگے لاہور گئے اور لاہور جانے کے بعد جو ہے وہ چیزیں آ گئی۔ میرا تو سمپل از دیٹ کہ میرا ایک گھر ہے، اگر میں کسی کو اپنے گھر کا کچھ حصہ دیتا ہوں یا اپنے گھر کے اندر اپنی غیر موجودگی میں کسی کو ذمہ دار بنا رہا ہوں، تو میں کس حد تک جو ہے وہ اس کو پاور دے دوں گا؟ گھر کا اونر تو میں ہی ہوں۔ اگر میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بات کرتا چلوں تو کہا جاتا ہے کہ ہم 18 تک کی جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں جتنے بھی اے سیز تھے سب کے تبادلے لاہور سے ہوئے۔ یہ اختیارات تو اے سی ایس کے پاس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس خطے میں جو پرابلمز ہیں، اس خطے کے جو لوگوں کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے لاہور جاتے ہیں، تو ان کے معاملات یہاں ٹھیک ہوں۔ اگر یہاں بھی سیکٹریز اس طرح سے کام نہیں کر پا رہے تو پھر اتنے بڑے سیٹ اپ کا، اتنے زیادہ الاؤنسز، اتنی زیادہ تنخواہیں، تو فائدہ کیا ملا عام آدمی اگر کو؟ میں یہ کہوں کہ یہ خزانے پہ بوجھ ہے تو یہ بے جانا ہوگا، کیونکہ اگر میں پورے پاکستان کی دنیا بھر کی بات کرتا چلوں تو یہ پنجاب کے اندر، جنوبی پنجاب ایک ایسا خطہ ہے دنیا کے اندر جہاں پر ایک ہی صوبے میں 2 سیکریٹریٹ کام کر رہے ہیں، ورنہ دنیا بھر میں کہیں یہ میکانزم جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ تو آپ کو مل جائے گا کہ 2 صوبوں کو ایک سیکریٹریٹ چلا رہا ہو، جیسے چندی گڑھ انڈیا کی اگر میں بات کروں، لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا کہ ایک صوبے کے اندر 2 سیکریٹریٹ ہوں۔ چلیں آپ نے بنایا تو کم از کم آپ ان کو اختیار تو اس لیول پر دیں۔ یہاں پر سیکرٹری کے پاس وہ اختیار ہرگز موجود نہیں جو ہمارے پاس پنجاب لیول پہ بیٹھے ہوئے سیکرٹریز کے پاس موجود ہے۔ اے سی ایس جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے اے سی کے ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ابھی ریسنٹلی پورے 82 85 کے لوگوں کی لسٹ آئی ہے، وہ ساری کی ساری ٹرانسفر لاہور سے وہ ہوئی چیف ہے۔ سیکرٹری کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا۔ ابھی جہاں تک بات ہوئی ان لوگوں سے بھی تو جو ڈھکے چھپے لفظوں میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جب تک آپ صوبہ جو ہے نہیں بنائیں گے تب یہ تک سسٹم معاملات اسٹرینتھن نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتے، یقیناً یہ ایک پرابلم ہے۔ ہمارے یہاں ایک پاکستان تحریک انصاف نے اس کا انیشیٹو لیا تھا اور اس کو کامیابی قرار دیا تھا۔ وعدہ تو خیر 90 روز میں صوبہ بنانے کا تھا، وہ تو خیر پورا نہیں ہوا، لیکن پھر کہا کہ ہم آپ کو ایک سیکٹریٹ دیتے ہیں اور وہاں پر جنوبی پنجاب کے جو عوام ہیں ان کو ریلیف بھی ملے گا، ان کو ان کی دہلیز پر ان کے کام بھی ہوں گے۔ لیکن ابھی تک ایک بدقسمتی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک اس پر اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ ایک بنا دیا گیا سیٹ اپ بھاولپور اور ملتان میں، لیکن وہ 3 ڈویژن کا اختیار ہے، لیکن وہ 3 ڈویژن میں بھی ابھی تک پراپر طریقے سے جو ہمارے سیکٹریز ہیں، ایڈیشنل سیکٹریز ہیں، اس کا جو باقی سٹاف ہے، عوام کا اعتماد ابھی تک جیت نہیں پایا۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک وہ جو موجود ہیں ہمارے آفیسر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم نے کچھ چینجنگ دیکھی اور محکمہ زراعت میں بھی، لیکن اس لیول پر کام نہیں ہو سکا جس طرح سے لوگوں کی خواہشات تھی اور امیدیں تھیں۔ ہم سے آتے ہیں چودھری طارق کریم صاحب کے پاس۔ جو سب جس طرح ہم بات کر رہے تھے موٹرز قیمتوں میں اضافہ ہوا، لاسٹ ٹائم جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں بھی شرائط کافی رکھتے ہیں کہ آپ جب تک بایو میٹرک نہیں ہوگا تب تک آپ گاڑی ٹرانسفر نہیں کرا سکتے۔ تو اس سے کس حد تک چیزیں متاثر ہوئے ہیں؟ کیونکہ لوگ تو پہلے گاڑیاں یوز کر رہے تھے اوپن لیٹر پر اور پھر اس کے بعد بایو میٹرک آ گئے، یہ اس نے کس حد تک پریشان کیا؟ یہ ہمیں کافی پریشانی آئی ہے، اس پہ ہم نے باقاعدہ ایک مہم بھی چلائی تھی۔ انہوں نے کچھ ٹائم دیا تھا 2 مہینے کا، ہاں 2 مہینے لاسٹ ٹائم ختم ہوئے ہیں ابھی۔ تو اس میں بھی انہوں نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے تھے۔ یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ ہارڈ شپ کیس میں کون سے کیس آتے ہیں، کون سے کیس نہیں آتے۔ لاہم والا اتنے عرصے سے گاڑیاں رکی ہوئی تھیں، ہم بایو میٹرک کے حق میں ہیں کہ بایو میٹرک ہونا چاہیے، پر اس کا طریقہ کار غلط ہے۔ دیکھیے آپ اوپن بایو میٹرک دیں، اس پہ جب ہم جب بیچتے ہیں تو ہم اس کا نام فل کر کے آگے دے دیں۔ ہمیں تو ایک انہوں نے کارنر کیا ہوا ہے۔ جو پہلا اونر ہوگا وہ بھی آئی تھنک ساتھ آئے گا اگر وہ ٹرانسفر نہیں ہوا تو۔ دیکھیے پوری دنیا میں بایو میٹرک کا نظام چل رہا ہے، بری بات نہیں ہے۔ اب گاڑیوں میں بایو میٹرک کہتے ہیں اور ووٹنگ کے لیے بایو میٹرک نہیں دینا چاہ رہے۔ یہ تو خیر تضاد ہمارے چلتا رہتا ہے، یہ تضاد چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، بلکہ ہم نے اپنی ایک گزارشات یہ بھی دی تھی کہ ہم نے اپنے مطالبے میں یہ بھی رکھا تھا کہ ہمارے پورے جو ضلع کے یونینز ہیں ان کا ایک نمائندہ آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کی معاونت بھی کرے گا اور رسپانسیبل بھی ہوگا کہ وہ ہارڈ شپ کا کیس جینون ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ہارڈ شپ کا ایک نئی شک شامل کر کے کہا گیا، ایک جانب کہا گیا کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں، ایک جانب کہا گیا ٹائم دے رہے ہیں، اور دوسری جانب ہارڈ شپ والی شک بھی رکھ دے گی۔ تو یہ ہارڈ شپ کن ان پر لاگو ہوا اور اس کا کیا طریقہ کار رہا؟ وہ انہوں نے ہارڈ شپ ایسے کیا تھا کہ جو بندے نہیں دے رہے ہیں یا جو جن کا وجود نہیں ہے یا وہ اپنا ادھر ادھر ہو گئے ہیں یا وہ ان کے اپنا آپس میں کوئی اختلافات کے باوجود انہوں نے پوری پیمنٹ دی ہوئی ہے تو وہ نہیں دی۔
اب بات یہ ہے کہ ای ٹی او صاحب کو انہوں نے اختیار دیا تھا کہ جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ہارڈ شپ ہوگا. ایک اور چیز بھی وہ تھوڑی سی میں نے آپ کو بات کر دی کہ وہ اس میں انہوں نے پراپر طریقے سے نا، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ پورا ایک چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے نا، تو سارے کیسز حل کر کے اس کو پھر آپ دوبارہ لاگو کریں اس چیز پہ. وہ ایسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کے مترادف تھا کہ جی ہم نے ہارڈ شپ کیس دیتی ہے. اس میں لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی ریکوری نہیں اپنا گورنمنٹ حاصل کر سکی. بس وہ یہ ایسے جیسے ایک جو بایو میٹرک کا انہوں نے شرط رکھی، اس میں ایک اور چیز کے حوالے سے بھی ہم نے بھی ان سے کافی بار سوال کیا کہ اگر ایک اونر فوت ہو چکا ہے، آگے وہ گاڑی بیچ چکا ہے، تو وہ کہاں سے لے کے آئے؟ اگر وہ ملک میں موجود نہیں ہے تو اس کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائے؟ تو اس طرح کی شرائط پر ابھی تک ان کے پاس بھی کوئی ویلڈ جواب نہیں ہوتا. وہ بھی اس پہ کہتے ہیں اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا. تو اس سے پھر عام آدمی کی انہوں نے ہارڈ شپ میں یہ کیسز رکھے ہی نہیں، مطلب انہوں نے اس کو اکاموڈیٹ ہی نہیں کیا ان کیسز کو نا. مطلب وہ اصل میں تو ہارڈ شپ کیس یہی بنتے تھے نا. بالکل بندہ نہیں موجود ہے، وہ اس نے پیمنٹ بھی لے لی ہے اور اپنا وہ اللہ نہ کرے وہ بندہ فوت ہو گیا نہیں ہے، تو بھئی وہ لوگوں کو تو مسائل حل ہونے ہیں نا کہ ان کے نام گاڑی چل رہی ہے. اور سیکنڈ یہ بھی ہوا کہ لوگوں کو جب اتنے ریٹ بڑھے نا اپنا گاڑیوں کے، تو لوگوں میں تھوڑی سی بدنیتی بھی آ گئی. ٹھیک ہے. اب لوگ بایو میٹرک والے کو کال کریں تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آؤں گا یار، میں آؤں دوں گا یا نہیں ہے، یا پھر وہ اس کا کوئی تقاضا ہوتا ہے. ہاں، ڈیمانڈ کرتا ہے. تو یہ ہمارے ایک معاشرے کا بڑا نیگیٹو پہلو ہے کہ ہم اس کو بھی اس کے ہر جگہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں کہ چاہے اگلا بیچارہ پریشان ہو یا جو بھی ہو. تو میں اس چیز کی بھی بات کرتا ہوں جو پہلے اوپن لیٹر پر گاڑیاں چل رہی تھی اور اب پھر اب بایو میٹرک کی شرط، تو پھر جن کے پاس ابھی اوپن لیٹر ہے تو ان کی قیمتیں لازمی بات ہے، پھر اس میں بھی فرق آیا ہوگا. دیکھیے کافی فرق آ گیا. دوسرا یہ کہ آج کل جو جیسے آپ کے بائیلاز ہیں، آپ گاڑی کو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، کہیں رک جاتی ہے، تو سپرداری تو وہی بندہ لے سکتا ہے نا جس کے نام جس کے نام گاڑی ہوگی یا جس کو آنر اتھارٹی ہوگی. یہ ایکسائز والے کسی اتھارٹی کو نہیں مان رہے. انہوں نے بڑا غلط طریقہ دیکھا جی. پہلے آپ اپنا پیمنٹ جمع کرائیں پھر چلان نکلے گا. ہم چلان نکلوا لیتے ہیں. لیٹ سے آپ نے مجھ سے گاڑی لی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ایکسائز آفس میں گئے، آپ نے پیمنٹ جمع کرائی اور چلان نکلوا لیا. اب میں آپ کو بایو میٹرک نہیں دے رہا تو وہ آپ کے پیسے ضائع. اچھا، اس میں تو کافی لوگ متاثر ہو رہے ہوں گے. کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور اس میں یہ کہ وہ ریفنڈیبل بھی نہیں ابھی تک ہو رہے. تو آپ پھر اگر آپ نے لیٹ سے کہ آپ نے اسے دوبارہ اپنا نمبر لگوانا ہے تو آپ پھر دوبارہ وہ پیسے اسے اپنا کروائیں، دوبارہ کروائیں، اور پھر اپنا ٹرانسفر فیس پوری جمع کروائیں، پھر آپ کو گاڑی پھر آپ کو ملے گی. جی یقیناً. اس میں میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اس طریقے سے چھوٹی گاڑی میں تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے کا فرق آ جاتا ہے. ٹو مچ. صحیح. اس حد تک جو ہے وہ عام آدمی متاثر ہو جاتا ہے، جو کہ ایک اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک اچھی قیمت میں چلی جائے، لیکن اس میں اتنا اس کو نقصان ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. جی اس وقت صورتحال ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے خیر دعوے تو بڑے کیے ہیں کہ ہم نے اس حوالے سے 2 مہینوں کی رائے دے دی حکومت پنجاب کے کہنے پر، لیکن اس میں بھی ایک ہارڈ شپ والی شامل کر دی گئی، جس سے اب اس سے تو اب لوگ فائدہ اٹھا نہیں سکے کیونکہ وہ سارا اختیار چلا گیا ای ٹی او کے پاس. ڈائریکٹر نے دے دی ای ٹی اوز کو اختیارات. ای ٹی اوز کی منمانی تھی کہ وہ جس کو ہارڈ شپ میں لے آئیں یا نہ لے آئیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں عامر لاہور سے، ذرا ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عامر. جی وعلیکم السلام. اپنا خان صاحب، عمیر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر. آپ سنیں کیسے ہیں؟ ڈاکٹر عامر ملک گال کر لگیا سی. جی میں گاڑی کی ہے. جی جی ان کا نمبر ہے اسلام آباد کا. ٹھیک ہے جی. وہ جناب آدھے دن کی گاڑی جن بہت چلتی وہ آدھے دن کے اسلام آباد جو ہے نا کوئی نمبر ہوتے کوئی کارڈ ہونے کا وہ جڑا ہے نا وہ کیا طریقہ کار ہے. 24 تاریخ کریم صاحب بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم یہ سوال وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا نمبر ہے، آئی تھنک ان کے پاس کارڈ نہیں ہے، جو ابھی لاسٹ ٹائم کارڈ بایو میٹرک کے بارے جاری کیے تھے. جی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اب ایک نیا قانون بنا دیا ہمارے لیے، مصیبت در مصیبت کھڑی کر رہے ہیں کہ فزیکلی انسپیکشن ہوگی گاڑی کی پھر وہ کارڈ دیں گے. فزیکل انسپیکشن کے بعد وہ کارڈ جاری ہوگا. چاہے آپ جو کسٹم والی سائز انہوں نے خود ڈالیں. ہاں چاہے آپ رجسٹریشن کرا رہے ہیں چاہے آپ ٹرانسفر کرا رہے ہیں. ہم نے انہیں یہ لکھا تھا کہ ہم یہاں سے ملتان سے آپ کو اس کی 15 کروا کے ٹھیک ہے
اور آپ جس اتھارٹی کو کہتے ہیں، آپ ملتان میں بھی ایکسائز ہے نا، بالکل ایسے ہی وہاں انسپیکشن کرا دیتے ہیں لوگ. اتنا پیٹرول مہنگا ہے، لوگ کیسے جائیں گے؟ دیکھیں نا، آپ انہیں وہ ایک گاڑی چیک کرانے کے لیے 25-30 ہزار روپے کا پیٹرول لگا کے چلے جائیں. بالکل 10-15 ہزار وہاں بھی خرچہ، 50 ہزار کے تو وہ ان کا ویسے مفت میں ضائع ہو گیا نا. انسپیکشن کرانی ہے 15 کی، ان کے یہاں سے رسید بھجواتے ہیں ہم، اور یہاں کے جو نومینیٹ کرتے ہیں ایکسائز ملتان کو یا بہاولپور کو یا اپنا کسی مظفر گڑھ کو، خانے وال کو، رحیمیار کو، وہاں سے ان کو انسپیکشن کروا کے انہیں بھجوا دیتے ہیں. تو ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکے؟ سر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی اس طریقے سے جتنے بھی آپ شورٹ مچا لیں کبھی کام ہوا ہے. گورنمنٹ سن ہی نہیں رہی، نہ وفاق سنتا ہے، نہ صوبہ سنتا ہے، ہماری بات تو کوئی بھی نہیں سنتا. یقیناً اس وجہ سے پرابلمز ہیں، اور جو آپ پالیسیز لے کے آئے گئے کوئی ریئل ہو، کوئی حقیقت پہ مبنی ہو، زمینی حقائق کو دیکھ کر پالیسی بنائی جائے تو پھر سمجھ آتی ہے. اگر آپ ہوا میں بنا دیں اس کے بعد اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں تو پھر اس طرح کے مسائل تو یقیناً آتے ہیں. عام آدمی بھی متاثر ہوتا ہے، جو یہ کاروبار کر رہا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. اور آپ جہاں ملتان میں سیٹ اپ بنا لیں، آپ اسلام آباد بھیجیں گے، لاہور بھیجیں گے تو پھر لازمی بات ہے پہلے اتنے زیادہ ایکسپینس ہو چکے ہیں، عام آدمی کے اخراجات میں اضافہ ہو چکا ہے، تو اب ایک نیا اضافہ بھی لیا گیا. وسیم شہزاد، جس طرح ہم نے بات کی ابھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کافی زیادہ ایک اچھی ہم نے نئی تبدیلیاں دیکھی گی، جس میں انہوں نے نئی چیزیں بھی ایڈ کی، جس طرح اولمپکس وغیرہ. اس پہ ہم آئیں گے لیکن بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو سابقہ سیکٹری گزرے ہیں، جو ان کی پالیسیز تھی کیا وہ جاری رہیں گی یا پھر اب نئے سیکٹری صاحب آئیں گے تو پھر وہ بالکل چینج ہو جائیں گی ساری چیزیں. اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ناظرین. جس طرح آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے، اپنے مہمانوں سے بات کر رہے تھے، اب ہمارا پروگرام کا سیگمنٹ ہے ٹو ڈیز ویدر. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر حسن ملک موجود ہیں. ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج ملتان کا موسم کیسا رہے گا. حسن بتائیے، آج کوئی ملتان میں موسم بہتر ہونے کی امید ہے یا نہیں؟ جی بلال، شہر اولیا ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو ملتان کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے سردی کی شدت میں نمایاں کمی دیکھنے کو آ رہی ہے. آج ملتان کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ملتان کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر اولیا کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. آج ہوا میں نمی کے تناسب کو اگر دیکھا جائے تو ملتان میں ہوا میں نمی کا تناسب 88% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس ملتان کا آج بھی بدستور آلودہ ہے. 164 پوائنٹس پر ہونے کی وجہ سے ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس قدرے آلودہ دکھائی دے رہا ہے. دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ کیا ہے تو آج ملتان 6 نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. دھند کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ کئی دنوں سے دھند نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے مطلع بھی صاف تھا اور ٹریفک کی روانی بھی بہتر تھی. لیکن آج اگر رات گئے اور علل صبح کی بات کی جائے تو موٹر وے M4 موٹر وے کو پنڈی بٹیا سے عبدالحکیم اور مختلف اور سیکٹرز کو بھی دھند میں شدت کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا. لیکن صبح اب اس وقت ویزیبلٹی بہتر ہوتے ہی موٹر وے کے سیکٹرز کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. اسی طرح سے اگر بارشوں کے سلسلے کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان کا درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے اور بارشوں کا کوئی امکان موجود نہیں. اسی طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. جی بہت شکریہ حسن، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. اور پھر دوبارہ سے کل بھی آپ نے بتایا کہ ملتان میں بارش کا امکان نہیں ہے، آج بھی بتایا ملتان میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. کبھی ہم آپ کے منہ سے سنیں گے کہ آج بارش کا امکان ہے تو کتنا اچھا لگے گا سب کو. تو یہ تو خیر ابھی خواہش ہی ہے اور دعا ہے کہ اللہ کے رحمت کی بارش ہو، انشاءاللہ. تاکہ جو اس حوالے سے جو موسمیاتی طور پر جو چینجنگ آئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یکدم جو موسم تبدیل ہوا ہے اس سے بیمار ہو رہے ہیں تو کم از کم اس میں کچھ بہتری آ جائے گی. ہم ذرا آتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. وسیم شہزاد سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے بریک سے جانے سے پہلے، پھر بریک آ گئی. وسیم، جس طرح ہم نے دیکھا ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ کے حوالے سے ایجوکیشن میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ تبدیلیاں آئی، سپورٹس کے حوالے سے کافی اچھے سٹیپس لیے گئے، اسٹوڈنٹ کونسل متعارف کرائی گئی. اب سیکٹری تو چینج ہو گئے، اب نئے سیکٹری کی ابھی تعیناتی نہیں ہوئی. تو کیا لگتا ہے جو پہلی پالیسیز ہیں ان کا تسلسل جاری رہے گا یا پھر
वही रवायती अंदाज के भाई ठीक है बैठो काम चलाओ? या अगर कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनको डिनाई जो है वो नहीं किया जा सकता, जिनका काम बंद नहीं हो सकता, जो वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस हो चुकी हैं, जिसमें यूएनओ के वफद जो है वो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का दौरा कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहला जो इनिशिएटिव डॉक्टर एहतशाम साहब को जिसका क्रेडिट जाता है वो ट्रांसजेंडर स्कूल है, जिसका आगाज़ मुल्तान से किया गया। अब वो सेकंड वन उसको लाहौर में बनाया गया और उसी तरह से वर्ल्ड वाइड जो है वो आइडिया बड़ा डिस्कस हो रहा है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो उनकी किताब थी ग्रीन बुक के नाम से, हमने मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस अभी रिसेंटली सैलाब को झीला है, तो वो एक बच्चे के अंदर शऊर पैदा करने के लिए कि पौधा ज़िंदगी के अंदर कितनी अहमियत का हामिल है, वो ग्रीन बुक्स भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी है और वो निसाब के अंदर आपके शामिल हो चुकी है। इसका क्रेडिट भी उनको जाता है। थर्ड, स्टूडेंट काउंसिल्स का मुतारिफ होना, बच्चों में आगाही और शऊर पैदा करना बचपन से ही कि इलेक्शन क्या है, इलेक्शन होता कैसा है, वोट क्या है। जमहूरियत की बात करते हैं, हमने स्टूडेंट यूनियन को बैन किया हुआ है, तो फिर जमहूरियत कैसे आएगी? जब आप निचले लेवल पे जब चीज़ों का आगाज़ करेंगे ग्रास रूट लेवल से, तो फिर उनको इस बात का इदराक भी होगा कि ये चीज़ें हैं क्या। जो हमारे अब और दाद बैठ के बात कर रहे होते हैं, वोट ये वोट वो, इसको देना है उसको नहीं देना, तो ये जाके किसी हद तक जो है वो 64% नौजवान है और नौजवानों को जब शऊर नहीं होगा वोट का, तो फिर किस तरह से इस निज़ाम से बन सकेंगे? और सुबह 9 अगर स्कूल की बात करता चलूँ तो ये खसूसी तौर पर मजदूर बच्चों के लिए इसका आगाज़ किया गया था कि ऐसे बच्चे जो दुकानों पर काम करते हैं उनकी सहूलत के लिए सुबह और शाम को क्लासेस बनाई गई, जिनमें सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, ताकि 9 बजे के बाद वो अपने काम पे जा सकें, और 5 बजे से लेकर 8 बजे तक क्लासेस का आगाज़ जो है वो किया सुबह 9 वाला है, इसमें पहले भी इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ, लेकिन इस पे बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, उसके वो रिजल्ट सामने नहीं आ सके। तो ये जो मुल्तान में या साउथ पंजाब में इसका दोबारा आगाज़ हुआ सुबह 9 स्कूल का, तो इसका कितना अब तक इस पर कितना ज़्यादा पूरी उम्मीद है या अभी तक जो नताइज सामने आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद है? फिलहाल थोड़ा सा शऊर जो है वो पैदा किया जा सकता है सुबह 9 स्कूल के ज़रिए के कारोबारी जहन जो है वो बच्चे का तख्लीक किया जा सके। अगर स्कूल शामिल ना हो, सिर्फ काम हो, तो भी नुकसानदेह है। हाँ। और अगर उन बच्चों को मजदूरी से हटा के सिर्फ स्कूल में दाखिल किया जाए तो उन बच्चों के साथ वाबस्ता ख़ानदान का चूल्हा बंद हो जाएगा। तो आइडिया जो है ये इसलिए डिस्कस किया गया। तो अच्छा है, पहले भी इस पर काफ़ी काम होता रहा है, मुख्तलिफ नामों की सूरत में ये सिस्टम मुतारिफ कराने की कोशिश की गई। मेन चीज़ है इम्प्लीमेंट, मेन चीज़ है कि लोग इसकी तरफ राग़िब हुए या नहीं हुए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका असर जो है वो बड़ा देर पा होता है, जिनमें से ये एक है। लेकिन अगर जनूबी पंजाब भर के अंदर इसकी तादाद की बात की जाए तो इस वक्त इसकी तादाद बहुत कम है। जिस रेशो से बच्चों को आना चाहिए था वो अभी अचीवमेंट जो है वो नहीं हो पा रही। लेकिन आइडिया है, चल तो रहा है, होप फॉर द बेस्ट के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा कायम है और ये भी उसी के अंदर फॉल कर रहा है। अब न्यू सेक्रेटरी अभी तक आए नहीं हैं, तो इसलिए ये कहना जो है वो बेजा होगा कि आने वाला वक्त क्या फैसले करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो साथ इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुंसलिक हो चुकी हैं, जो निसाब का हिस्सा बन गई हैं, जिसको चलाना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है कि वो जो स्टेप्स लिए गए हैं उनको जारी रखा जाएगा। लेकिन एक और चीज़ जो हमेशा हर चीज़ को मुतासर करती है, हमारे यहाँ जो तैनातियाँ होती हैं उसके बाद उनकी फिर अपनी तरजीहात होती हैं। अब अगर इस हवाले से एजुकेशन से कि रेलिवेंट बंदा आएगा तो लाजमी बात है, ऑफिसर आएगा तो वो इसका तसल्सल रखेगा। अगर हम कोई बाहर से आके बिठा देंगे सेक्रेटरी तो फिर लाजमी बात है उसकी अपनी तरजीहात होंगी, इस पर हुकूमत को काम करना चाहिए। चौधरी साहब, जिस तरह हमने सेक्रेटरीट के हवाले से बात की, आप लोगों ने जब खबर सुनी कि जिनमें सेक्रेटरीट बन रहा है और उसके बहुत फ़ायदे होंगे, तो 1.5-2 साल में आपको कितने फ़ायदे हुए? हमें तो पहले तो बड़ी खुशी हुई थी कि हमारे काम यहीं मुल्तान में हो जाया करेंगे। तो 10.5 मैं तो समझता हूँ कि अभी हमें कोई काम इसमें फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जो भी जमात इसको बनाना चाहती है वो सिर्फ कागजी हद तक या वो वादे वईद पे। मैं तो ये समझता था कि इमरान खान साहब को ये काम कर देना चाहिए था। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी कि वो सुबह साउथ पंजाब बनाने, क्योंकि साउथ पंजाब हमारा हक है, इतना बड़ा सूबा है, तो इतने इजला हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसी है, आबादी काफ़ी ज़्यादा है, आबादी काफ़ी है, डिमांड रही है। डिमांड है। अब रहीम खान से देखें जी, राजनपुर से जाके वो लाहौर जाएँ तो मुल्तान पढ़ने या भावलपुर में किसी एक जब प्रॉपर तरीके से एक होना चाहिए। ये आधा उधर या आधा इधर, ये मतलब एक पैसे का ज़िया है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, आपने जहाँ भी बनाना है सेक्रेटरीट वह एक मुकम्मल बनाएं और इसको मुकम्मल तौर पर फाल करें, फिर तो इसका
अफरादियत है। बिल्कुल ऐसे ही। अदरवाइज तो यही है कि जैसे वो हमारे सरकारी काम चलते हैं वो चल रहे हैं, इस हिसाब से चल रहे हैं सारे काम। तो आम आदमी को जो इस हवाले से एक आम आदमी की डिमांड थी, आम आदमी जो सोचता था कि इस खित्ते के वसाइल यहीं पर खर्च होंगे, वो वाला अभी तक ख्वाब पूरा नहीं हुआ। जी बिल्कुल नहीं हुआ जी। हमें देखें अब जो हमारे बड़े बहाना और अफसोस से भी कहना पड़ता है, जो हमारे MNA MPs हैं उन्होंने आज तक कोशिश नहीं की कि साउथ पंजाब का एक सूबा बने। वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में वादे करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। नहीं, वादे भी क्या कि उन्होंने देखे अभी कोई फिजिकली उन्होंने ऐसी कोई आपके सामने कोई आपके पास आए हों या किसी 2017-18 में तो पूरा सूबा माज बना दिया ना साउथ पंजाब का। वो एक अखबारी खबर या एक वो तशहीरी खबरनामा था, उसमें जब तक अमली जामा न पहनाया जाता तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं होता। उस वजह से हम हालात देख रहे हैं कि बस तरजीहात नहीं है, खाली ज़बानी कलामी जमा खर्चा है। ज़बानी कलामी है जी। अगर आप वाकई बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान को इसमें शामिल करना चाहते हैं, इसमें साउथ पंजाब को भी कि ये भी इस तरक्की में शामिल हो, तो आपको मुकम्मल सूबा बनाना पड़ेगा। यकीनन जो तमाम हमारे मुल्क के खित्ते हैं उनको मौके मिलने चाहिए, इक्वल मौके मिलने चाहिए। जब तक डेवलपमेंट का जो शेयर है वो पसमानदा एरियाज में नहीं जाएगा तब तक वहाँ पर तरक्की नहीं आ सकती। उसका बेहतर हल ये है कि उनको इख्तियारात दिए जाएँ। इख्तियारात किस सतह पर दे सकते हैं, उनको अगर हम एम्पावर कर दें तो फिर उसके बाद बेहतरी आ सकती है। सूबे का मुतालबा कई अरसे से चला रहा है, लेकिन बदकिस्मती से तमाम सियासी जमातों ने इस खित्ते की आवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाए और फिर उस पर कई बार वोट भी लिया इस सूबे के नाम पर तमाम सियासी जमातों ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 90 रोज़ का वादा किया, लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया। पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें भी वादे करते रही हैं, लेकिन इस खित्ते के लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ जो इसका प्रॉपर हक बनता है वो दिया जाए, ताकि जो साउथ पंजाब के एरिया है, राजनपुर है, उसके अलावा रहीम जार खान है, बाकी अजला जिस तरह DG खान में है, बिहारी, इन इलाकों में भी तरक्की हो सके। वसीम शहजाद सेक्रेटरीज़ को कहा गया था कि वो विजिट भी करेंगे। मुल्तान और भावलपुर में तो हमने देखा कि चलें सेक्रेटरीज यहाँ पे बैठ गए, लेकिन रहीम जार खान, राजनपुर, खानेवाल और बाकी अजला में उनको कौन देख रहा है, वहाँ किस तरह की मॉनिटरिंग जारी है? कुछ सवाल से भी तरीक़ाकार तय किया गया कि सेक्रेटरीज वहाँ दौरा करें और हालात को देखें। अमूमन होता इसी तरह है, सेक्रेटरीज के पास फुल फ्लेज इख्तियारात तो नहीं हैं और इनका बजट भी किसी हद तक जो है वो लिमिटेड है। तो अमूमन होता यह है कि महीने में एक आधा टूर जो है वो सेक्रेटरी किसी न किसी टूर या जगह कर विजिट, लेते हैं। इसको विजिट का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है। वो जो है वो उन इलाकों का कर लेते हैं। तो ज़्यादातर इसके अंदर जो हमें नज़र आता है उसमें हेल्थ सेक्रेटेरिएट जो है वो कुछ काम करता नज़र आ रहा है कि फोर्ट मंड रोड इससे रिलेटेड एरियाज़ के अंदर जो है वहाँ के अभी कुछ रिसेंटली दौरे हुए और चीज़ों का जो है वहाँ पर किसी हद तक बेहतरी आई। होना विजिट से कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि काम की एक प्रोग्रेस और एक एक्टिविटी जो है वो नजर आ रही है। अभी भी हम नहीं देख रहे। अभी भी जिस हॉस्पिटल में जाए वहाँ पे मेडिसिन का इशू है, चाहे वो मुल्तान का हो, चाहे वो DG खान का हो या जनूबी पंजाब के किसी भी शहर का। सर आप अब इशू की बात कर रहे हैं, कमिंग डेज के अंदर आप मजीद देखेंगे कि ये इशूज़ कितनी ग्रेजुअली जो है वो स्ट्रेंथन होते जाएंगे, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम बजट जो है वो बंद हैं, वो पीछे से आ नहीं रही। तरक्याती स्कीमें जितनी हैं वो सब डिले का शिकार हो चुकी हैं और अभी तक सेक्रेटरीट की बिल्डिंग की अगर मैं बात करता चलूँ तो इसको 6 माह बाकी रह गए हैं और इसकी प्रोग्रेस जो है अभी तक 50% कंप्लीट नहीं हो रही। जो 9 नंबर चुंगी पे एक मेट्रो वाला प्लाजा बनाया गया था, जहाँ भी कहा गया था यहाँ दफातर शिफ्ट होंगे, लेकिन वो भी खैर बदकिस्मती से 15 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। वो कहते हैं 15 करोड़ रुपए हमें दें, हम आपको बना के देते हैं, लेकिन पैसे नहीं है तो फिर कहाँ से वो बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सिर्फ इसके साथ साथ आप कार्डियोलॉजी को ले लें, इसका तो सी मंसूबा जिस तरह डिले का शिकार है और बाकी तमाम निश्ता 2 का मनसूबा, निश्ता 2 का मेगा प्रोजेक्ट मुल्तान में आया था 9 अरब रुपए से ज्यादा का, लेकिन अब कास्ट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वहाँ के कंट्रैक्टर ने भी हाथ खड़ा कर दिया और मजीद पैसे मांग रहा है। वो पहले नवंबर में उसका इफ्तिताह होना था एक साइड का फेज 1 का, फिर दिसंबर का टाइम दिया गया, अब उसको जून तक लटका दिया गया और उम्मीद है कि ये उम्मीद तो हम लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, लग ऐसा रहा है कि ये जून से भी आगे जाएगा। ये सूरत हाल है। और उनका ये कहना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से जब तक हमें चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी तो उस वक्त तक हम चीज़ों को आगे चला नहीं सकते। तो तमाम तरक्याती स्कीमें जो हैं जनूबी पंजाब भर के, उनको तो इस वक्त तक ब्रेक लगी हुई है और इससे तमाम मंसूबे जो हैं पहले ही डिले का शिकार थे, मजीद जो है मजीद मुतासर हैं। तो सब जी जो सूरत हाल है कि एक तो तरक्याती काम भी रुक गए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, रिजवान, जरा हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सर ऐसा मसला है जो ढंग की इंतजामिया ने इन लोगों को तंग और दलील कर रही है ना, कोई किसान जाता है ना पटवारी के दफ्तर में मौका था मुझसे बात भी न करे, रिश्वत के अलावा उनका कोई काम भी नहीं है। कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? जी कौन से इलाके की बात कर रहे हैं आप? मैं सर जिला जांच से बात कर रहा हूँ। ठीक है रिजवान साहब, ये यकीनन एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस की बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि हम शहरियों को उनकी दहलीज पर जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकाल के देंगे, लेकिन आपने रिजवान की गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे हैं कि हर काम के पैसे लिए जाते हैं। सरकारी इदारों में करप्शन आम है। दावे तो हर हुकूमत ने किए कि हम इनको अपने पाँव पर खड़ा कर देंगे, सरकारी इदारों को एम्पावर कर देंगे और करप्शन का खात्मा कर देंगे, लेकिन जिस किसी को भी वास्ता पड़ता है गवर्नमेंट सेक्टर में तो बगैर पैसों के काम नहीं होता। ये हकीकत है और ये कोई ज़बानी कलामी बातें नहीं है। तो साहब इत्तेफाक करेंगे आप इससे? मैं 100% इत्तेफाक करूँगा। ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है। तो कोई बेहतरी की उम्मीद जो दावे करते हैं कि हम गुड गवर्नेंस ले आएंगे, हम अदारों को बेहतर कर देंगे, एम्पावर कर देंगे, करप्शन का खात्मा कर देंगे। करप्शन का खात्मा करने के लिए पहले ऊपर से ठीक होना पड़ेगा और हम आवाम को भी ठीक होना पड़ेगा। आवाम को भी ठीक होना पड़ेगा और उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी ठीक होना होगा। मुझे तो हैरानगी उस वक्त हुई जब मैंने मुल्तान की आधी सड़कों पर इश्तहारात देखे, करप्शन का खात्मा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से, करप्शन का खात्मा जिला कौंसिल की जानिब से, करप्शन का खात्मा ज़िला इंतजामिया की जानिब से, और इन इदारों में सबसे ज़्यादा बदकिस्मती से ये सारे मामला हो रहे हैं। अब मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे मोटर डीलर्स एसोसिएशन के हवाले से, और उसके साथ साथ जो मामलात हुए हैं, डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, इस हवाले से हमने बात की। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से बात की। हम ज़रा वापस आते हैं चौधरी तारिक करीम साहब के पास, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि जो भी 3 महीनों में जो सूरत हाल बनी है उसमें किस हद तक चीज़ें मुतासर हुई हैं, कितनी कीमतों में इजाफा हो चुका है और अब आगे वो क्या देखें। तो सब अभी हम कोई 8-10 महीने या 2 साल का रिकॉर्ड नहीं उठाते, सिर्फ 2-3 महीनों की बात कर लेते हैं। तो अब तक इन 2-3 महीनों में कितना फ़र्क आ चुका है और आगे क्या उम्मीदें हैं, क्या चांसेस हैं? ये आप देखते हैं कि ये 3 महीनों में जो छोटी गाड़ी जो 17 लाख या 16 लाख की थी वो अब 27 लाख की होगी। 10 लाख का फर्क। इनवाइस रेट बता रहा हूँ उनका, ठीक है। नॉट मार्केटिंग रेट। और जो बड़ी गाड़ियाँ थी वो तकरीबन जो 45 की थी वो 70 की हो गई। ये कितने टाइम की हम बात करें? ये 3 मंथ 3 मंथ में 45 लाख से 70 लाख तक पहुंच चुके हैं। हाँ, जो बड़ी जीपें थी उनमें तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए का इजाफा हो जाएगा। ये भी इनवाइस रेट है जो उनके कंपनी के हैं। अब जो लोग बुक कराएंगे और 6-6 महीने या 1 साल वेट करेंगे, पहले तो वो बिजनेस के लिए भी कर लेते थे, अब उनको बिजनेस के लिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इतने पैसे अफोर्डेबल कोई नहीं और इतनी महंगी गाड़ी बिकनी भी कोई नहीं। तो ये सूरत हाल आगे भी इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है? जो हालत नज़र आए तो हम तो अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। तो नज़र तो यही आ रहा है कि आगे भी ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहेंगी बल्कि बढ़ जाएंगी। उसके अलावा ये तो है अब उसकी कास्ट में जो इजाफा हो गया, जो पहले स्पेयर पार्ट से टायर थे उनकी कीमत भी कई गुना बढ़ चुकी है। ये जब ये उन्होंने टैक्स बढ़ाया है 1%, ये सब चीज़ों पे लागू होगा ना, बैटरी पे भी होगा, टायर पे भी होगा, दूसरे पार्ट्स पे भी होगा। जब ये चीज़ें इनको आप इकट्ठी करते हैं तो उसके बाद लामाला वो सारा कॉस्ट उस पर डालनी। कोई प्रोडक्ट हो, बिल्कुल ऐसे गाड़ी के अलावा भी देखें ना, कोई और चीज़ भी प्रोडक्ट हो तो वो आवाम की जेब से निकलना है। ये हुकूमत चाहती है कि आवाम की जेब से किसी न किसी वक्त कुछ ना कुछ निकाल लिया जाए, तो निकाल रही है ना। ये देखिए अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया 272 पे, आवाम ही दे रही है ना। अशरफिया को तो फर्क नहीं पड़ता। अशराफियत तो उनकी तो खैर लामहदूद इख्तियारात हैं, लामहदूद वसाइल हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। आवाम ने देना है और दे रही है आवाम, कुर्बानी भी आवाम ही दे रही है ना। यकीन कुर्बानी आवाम ही दे रही है। हुकूमत कहती है मुश्किल फैसले हैं, आवाम तावन करे, लेकिन हुकूमत खुद तावन कर नहीं करती। हुकूमत खुद अपने अखराजात कम नहीं करती। आवाम से तो अब खैर उन्होंने कम अखराजात करा ही दिए। आवाम तो अपने जो 2 रोटियाँ खा रहा था वो 1 पे आ गया है, जो 3 टाइम खाना खा रहा था अब 2 टाइम खाना खा रहा है, क्योंकि उसने तो अपने खर्चे कम करने हैं, क्योंकि सर्वाइवल नहीं है।
لیکن جن کے پاس آپشن ہے وہ اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کے ابھی بھی دورے جاری ہیں, ان کی اپنی بھی کیبنٹ درجنوں وزراء پر مشتمل ہیں, ان کے پروٹوکولز, ان کے الاؤنسز اور ان کی تنخواہیں سب کچھ جاری ہے, لیکن بوجھ ڈالا جا رہا ہے تو عام عوام پہ ڈالا جا رہا ہے. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. اب ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے آج کے بھاؤ. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر بلال یونس مارکیٹ میں موجود ہیں. ذرا مارکیٹ کی بھی صورتحال جان لیتے ہیں کہ آج سبزیوں کے اور فروٹس کے کیا ریٹ ہیں. بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل دوسرے شہروں کی طرح شہر اولیا میں بھی مہنگائی کا طوفان برپا ہے. بات کریں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کی تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے. اگر بات کی جائے قیمتوں کے حوالے سے تو سرکاری ریٹ لسٹ اور عام مارکیٹ کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے. سرکاری ریٹ لسٹیں جو ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر مذاق بن کے رہ چکی ہیں. پرائس کنٹرول مجسٹریٹس جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر وہ غیر فعال دکھائی دیتے ہیں. قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق لہسن اور ادرک کا ریٹ 320 روپے ریٹ مقرر کیا گیا, جبکہ مارکیٹ کے اندر لہسن اور ادرک 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اور چیزوں کی بات کی جائے جس طرح کہ لیمو 160 سے لے کر 240 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. سبزیوں کی اگر بات کی جائے جس میں کریلا 240 روپے, سوہانجنا 160, جبکہ پیاز پچھلے 3-4 ماہ سے 200 روپے سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس وقت بھی پیاز 240 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. اور سبزیوں میں سبز مرچ 150, ٹماٹر 80 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے. اور پھلوں کی اگر بات کر لی جائے تو پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دیتی ہیں. پھلوں میں غریب آدمی کے لیے کھانا خواب بن کر رہ چکا ہے. پھلوں کی اگر بات کی جائے سیب 260 سے لے کر 300 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. چیکو 240 روپے, جبکہ امرود 120 سے لے کر 160 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. انار کی اگر بات کرتے ہیں تو انار اقسام کے حساب سے الگ الگ ریٹس پر دستیاب ہے. اس وقت بھی انار 400 لے کر 600 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. موسمی اگر پھلوں کی اگر بات کی جائے جس میں کنو اور فروٹر ہے وہ بھی اس کی قیمت بھی کافی زیادہ دیکھی جاتی ہے. کنو اس وقت مارکیٹ کے اندر 160 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. قیمتیں بڑھنے سے نہ صرف شہری پریشان ہے بلکہ دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. دکانداروں سے بات ہوئی تو دکانداروں کا کہنا تھا کہ سبزی ہمیں منڈی سے ہی مہنگی ملتی ہے, اس وجہ سے مارکیٹ پر مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں. شہریوں سے جب بات کی تو شہری حکومت سے نالاں بھی دکھائی دیتے ہیں, حکومت سے مطالبہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں تو کم کی جائے, کیونکہ ہر غریب آدمی اور امیر آدمی نے ہی سبزی اور پھل کھانے ہیں, تاکہ سبسڈی دی جائے تاکہ یہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھلا سکے. جی بہت شکریہ بلال, آپ نے تفصیلاً بتایا اور یقیناً اس حوالے سے جو قیمتیں ہیں ان میں کئی گنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس اب اس سیگمنٹ کا, اس پروگرام کے حصے کا آخری منٹ ہے, تو جو سب کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو؟ جو اس وقت آپ لوگوں کے مسائل ہیں ان کا اگر ادارہ نہیں کیا جاتا, ان کا حل نہیں نکالا جاتا تو پھر حالات کس طرف چلے جائیں گے؟ دیکھیے گورنمنٹ کو تو سب سے پہلے عوام کی فلاح بہبود پہ توجہ دینی چاہیے, جو کہ وہ نہیں دے رہی. آئی ایم ایف نے کبھی یہ کہا ہے کہ بیوروکریٹس ایم این ایم پی ایس کی کٹوتی کی جائے, ان پہ قدغن لگایا جائے. سارا زور عوام پہ ہی پڑتا ہے. اب ہم ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات نہ مانیں گے, جو اتنے ٹیکسیز بڑھائے ہیں, جو پیٹرول کے ریٹ بڑھائے ہیں, تو ہم اس کے لیے اپنا آئندہ کا لاہے عمل کا اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ بھی اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ سارا بوجھ ہے وہ صرف عام آدمی پہ ہے, حکمران طبقہ اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں ہے. 100% بالکل آپ کے سامنے ہے نا. دیکھیں جی وزٹ ہو رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, اتنی بڑی کابینہ ہے, ملا کے حالت کیا ہوئے ہیں. انہوں نے تو کوئی اپنا کوئی کٹوتی نہیں لگائی, یا کوئی انہوں نے اس کو کوئی پروگرام ایسا نہیں کیا کہ ہم اس پہ کوئی اپنا بچت پروگرام شروع کریں. کیبنٹ کم از کم کر لیتے. کیبنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نا کہ ان کے پاس محکمہ بھی کوئی نہیں ہے, وزارت بھی کوئی نہیں ہے, بے محکمہ وزیر بنائے ہوئے ہیں اوبلائز کرنے کے لیے. وزیر مملکت بن گیا تو کوئی کون سا کوئی ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر بن گیا اپنا. اس میں جو ہے ان چیزوں سے ملک کا فائدہ نہیں, الٹا ملک کا نقصان ہوتا ہے. یقیناً اس حوالے سے ان چیزوں سے جو حالات ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ چودھری طارق کریم صاحب, آپ آئے, تفصیلاً گفتگو کی. ٹائم ہمارے پاس یقیناً کم تھا, اس پہ مزید بات ہو سکتی تھی. وسیم شہزاد آپ کا شکریہ, سیکریٹریٹ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. ناظرین آپ نے یہ صورتحال جانی. حکومت عام آدمی پر تو بوجھ ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ جی تعاون کرے عام آدمی, اور اپیل بھی کی جاتی ہے کہ مشکل ٹائم ہے, مشکل فیصلے ہیں, مجبوری میں ہے, سارا کچھ
لیکن جب تک حکومت خود اپنے سے آغاز نہیں کرے گی تب تک لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے. لوگ اب قبول تو کر رہے ہیں لیکن جو لوگوں کے چہروں پر غصہ ہے, مایوسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریشانی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. ہم نے پہلے سیگمنٹ میں تو بات کی, مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کی اور اس کے علاوہ سوچ پنجاب کے بھی حوالے سے بات کی. ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب فیبری کا میٹ چل رہا ہے اور اس میں جو موسم تبدیل ہوا ہے تو یقیناً جو پہلے سردی چل رہی تھی اب موسم تبدیل ہوا ہے تو اب ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ ابھی تو پہلے والا چل رہا ہے. اس کے انسانی صحت پر کس حد تک اثرات ہو رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سے اپنا خیال کرنا چاہیے, اور جو اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریاں جیسے فلو, کھانسی, یہ وہ, اس میں کس طرح سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, اس پہ بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے. مہنگائی کا ہم شکوہ گلہ ہر وقت کرتے ہیں. ایک مصنوعی مہنگائی بھی ہوتی ہے جو کہ چیزوں کے ریٹس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. زیادہ پروفٹ کمانے کے چکر میں عوام کی جیبیں بھی خالی کی جاتی ہیں. اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ طریقہ کار, اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے, کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, حکومت کی جانب سے, ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کیا انسٹرکشنز ہیں اور اب تک کتنا اس پہ کام کیا جا چکا ہے. ہم آپ کو ذرا اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایس بختیار امین ہاسپٹل ملتان, اور اس کے ساتھ پہلے ایم ایس رہ چکے ہیں چلڈرن ہاسپٹل کے ڈاکٹر مظلوم خالق صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک کا کرم. موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو بدلتا موسم آپ کو اچھا لگتا ہے یا ایسی سردی چلتی رہے یا پھر ایک ہی روٹین چلتی رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا فریکوینٹ آنے والا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ مہمان کی محبت مجھے دیتے ہیں. تو یہ میرا اپنا چینل ہے. بالکل, ہماری آپ سے تو کافی پرانی وابستگی ہے. آپ اپنا فیملی ممبر بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات, بدلتی رت یا بدلتا موسم, اسے شاعرانہ تخیل ہوتا ہے ذہن میں, لیکن یہ جو اس وقت وسط فیبرری ہے, ہم موسموں کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں, مہینوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اور جب ادھر آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس مہینوں کے بھی ہمارے پاس دیسی مہینے ہیں, بکرمی جنہیں کہا جاتا ہے, عیسوی ہیں جنوری فروری مارچ والا, اور یا باقی چائنا کے بھی ہیں. تو 15 فیبرری عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ موسم کھل جاتا ہے. کھلنے سے مراد یہی ہے کہ جو ہم کمروں میں بند ہوتے ہیں, ہاں وہ گھٹا ہوا لباس جو ہے ہم نے ایسا پہنا ہوتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے اس میں چند ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اس میں ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے. تو ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں, ان کا بھی آپ سے تعارف کرا دیں. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں ملک نعمان عابد. ہم نے اکثر ایکٹیو دیکھتے ہیں, اکثر انہیں ہم روڈز پر رکشوں میں بیٹھ کر اور باقی جگہوں پر چھاپے مارتے دیکھتے ہیں, اور ان سے الجھ بھی ہوتے ہیں دکاندار کہ ان کو جرمانے کیے جا رہے ہیں, زیادہ جرمانے کیے جا رہے ہیں. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے. ملک نعمان عابد صاحب آپ کو خوش آمدید. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. آپ بھی بدلتے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں جی, پہلے تو میں روہی کا مشکور ہوں کہ وہ سب سے زیادہ جتنے بھی میڈیا ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہمارے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں یا قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہے, اس سلسلے میں ان کی روہی کی وجہ سے ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں. میں مشکور ہوں روہی کا بھی اور آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. یقیناً اس پہ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو عوام کے پرابلمز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ایک مصنوعی طور پر ایک بحران کی کوشش کی جاتی ہے, عوام کی جیبیں خالی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو کوشش ہوتی ہے کہ ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن اب جو اس وقت انفلیشن کی صورتحال ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. تو اس سے اب تمام معاشرے کے جتنے بھی فیکٹرز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. ہم ذرا آئیں گے ڈاکٹر مظلوم خالق صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب, بدلتے موسم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارا لائف سٹائل سیم رہتا ہے, اور جب ہلکا سا موسم چینج ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب موسم بالکل تبدیل ہو گیا ہے, اب آ جاؤ بس انجوائے کرو, بس ٹائم گزارو, سردی ختم ہو گئی. اس کی وجہ سے پھر گلے بھی خراب ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں. تو اس میں کتنا احتیاط کرنا چاہیے جب موسم تبدیل ہو رہا ہو؟ اصل میں ایک لفظ جو ہم اس میں استعمال کریں وہ ہے موسم.
मौसम है क्या, ये मुख्तलिफ चीज़ों का मजमूआ है, जिसमें हवा भी है, सूरज की रोशनी भी है, बादल भी हैं, टेम्परेचर भी है, और बाकी चीज़ें तो शायद हम उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, सर्दी का कमरे में बैठ के, बारिश का जाके छत के नीचे जो है। लेकिन हवा एक ऐसी चीज़ है जो कि हम कहीं भी इसे उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते, या हमारे इख्तियार में नहीं होती कि हम अपनी मर्जी की हवा जो है और आज भी मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स बात करें 6 नंबर पे था आलूदा तरीन शहरों में। अच्छा, अभी बड़ी आपने पढ़ी लिखी बात की है, और ये मुझे खुशी हुई है इस बात की कि आप इस सीट पे बैठ के लोगों को आगाही दे रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये फ़िज़ा में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, जो कि जिनमें गैसेज और ज़रात शामिल हैं, 8 किस्म की गैसेज होती हैं जो कि मुख्तलिफ अंदाज से पैदा होती हैं, जिसमें गाड़ियों का धुआं है, जिसमें हम जो चीज़ें जलाते हैं फसलों को आग लगाते हैं, कूड़े क्रिकेट को आग लगाते हैं, सो मैं सिगरेट के धुएं को भी इसी में शामिल करता हूँ। सिगरेट भी इसमें आ जाती है। तो मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम अपनी ज़ात की बुनियाद पे आते हैं तो हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसमें। तो बात ये हो रही थी कि हवा पे हमारा उस तरह से कंट्रोल, जिस तरह आप जाते हैं कहीं तो पानी साथ ले जाते हैं, जी हमारा पानी जो है मुख्तलिफ ब्रांड है उन्हें, लेकिन हवा पे हमारा इख्तियार नहीं है। अब उससे बचने के लिए, उसके मुज़िर असरात से बचने के लिए पहली बात तो ये है, 2 चीज़ें इस मौसम में बड़ी अहम है। जिस तरह गुलाबी जाड़ा कहते हैं, जब सर्दियाँ आ रही होती हैं, तो मैंने एक अपनी नई टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है मरीज़ों को समझाने के लिए, कि गुलाबी गर्मी होती है। ठीक है, क्योंकि अभी बाहर तो आई नहीं, बाहर की आमद तो है लेकिन आई नहीं। तो इसमें पहली बात जो ये है कि हम जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, जो कि अंदर का और है बाहर का और है, इसे थोड़ा सा वक्फा दे के निकलें, ऐसे नहीं कि झटपट उठे और बाहर आ गए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप गर्म कपड़े, जिस तरह मैंने आज स्वेटर की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये पहना होगा, जब गाड़ी में बैठूंगा शीशे बंद होंगे, गर्मी होगी तो मैं उतार दूंगा, बजाय इसके कि मैं सुबह ही इसके बगैर निकलता। दूसरा कि मास्क जो है, आल दो कोरोना जा चुका या बहुत कम है, मास्क अब मेरा ख्याल है हमारी जरूरत बन गया हुआ है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को सामने मद्देनजर रखते, जिस तरह हमने स्मोक का सीजन बर्दाश्त किया, उसके बाद अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है मुल्तान को, बाकी शहरों का 0 से 50 तक होता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे लिए काबिल कबूल है, और 300 तो छठी स्टेज पे चला जाता है, और उससे ऊपर तो फिर ये बिल्कुल आपकी इवन सेहतमंद आदमी को भी, आप ये अपना निकालें मोबाइल जिस पे ये दिया हुआ है मौसम का हाल, उसमें लिखा हुआ था स्टे एट होम। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है। फिर इसमें एज ग्रुप आ जाता है। हमारे साथ हमारे कॉलर मौजूद हैं, जरा हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? नुमान आबिद साहब हैं मुल्तान से, मैं अकीला फवाद बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी जी। MBA साइड पे मुल्तान के मरकज में हम लोग रहते हैं। तो मैं उनसे ये हमारे मुल्तान की जानी मानी शख्सियत हैं, ये इनकी वजह से काफी प्राइस में कंट्रोल आया है। तो अभी मैं यही पूछना चाह रही थी कि एक तो इनकी जो लिस्टें हैं हर शॉप पे चस्पा नहीं है, ठीक है, उन्होंने प्राइस रखी हुई है। कहीं पे हमें गाजर 50 के भी मिल रही है, कहीं पे 30 पे मिल रही है। तो इस तरह से ये हर जगह पे होनी चाहिए प्राइस कंट्रोल। बिल्कुल ही मतलब हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होती है, हम एक शख्स में अलग से मिलती है, दूसरी से अलग से मिलती है, कोई बराबरी नहीं है। चश्मा होनी चाहिए, इनकी लिस्टें हर शॉप पे चश्मा होनी चाहिए, ताकि हमें और कोई नंबर दे अपना जहाँ पे हम ठीक है। इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे और तफसीलन से पूछेंगे। हमारे से वही बात के प्राइस कंट्रोल के हवाले से लिस्टें तो वेज़ा होती हैं, इंप्लीमेंट नहीं होता, और कहीं पर तो लिस्टें नहीं होती, तो इस पर आप जवाब दे दें। फिर ये मेरी बेटी है, जो बहन है, मैं उनको ये गोशगुजार करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी हमारा नंबर है, हमारी कोशिश होती है, हम तो जहाँ भी जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए रेड लिस्ट भी वेज़ा होती है, तो मौके पे जो परचेज़ करते हैं हमें तो पहचानने की वजह से, या कस्टमर खड़े होते हैं उनसे भी पूछते हैं। अवाम का सबसे बड़ा यही है फॉल्ट, मैं कहूँगा कि वो हमारे साथ ताउन नहीं करते। मौके पे 5, 7, 8 कस्टमर होते हैं, वो सिफारिशी भी बन जाते हैं, वो कुछ बताते नहीं हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल सही दे रहे हैं। फिर हमारी मजबूरी होती है, अगर इनको कोई मसला है कहीं पे नहीं है तो वो हमें बताएं। तो देखें, मेरा तो ये है कि जुर्माने कम
जेल यात्रा ज़्यादा। जुर्माने कम और जेल यात्रा ज़्यादा, उसमें काफ़ी ज़्यादा दुकानदारों को जो कि मसनूई तौर पर चीज़ें महंगी करके बैठे हुए थे और नाजायज़ प्रॉफिट ले रहे थे, तो उस पर उनको जेलों में भेजा गया। डॉक्टर साहब, जिस तरह मौसम के हवाले से बात कर रहे थे, आपने क्वालिटी एयर इंडेक्स के हवाले से हमने बात की, मास्क के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब जिस आपने कहा कि अब इसमें यकदम हम बिल्कुल अपने आप को चेंज कर लेंगे तो फिर लाजमी बात है हम बीमार हो सकते हैं, तो इसमें पब्लिक को अवेयरनेस देने की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि जब मैं निश्तर जाता हूँ, चिल्ड्रन जाता हूँ, शहबाज शरीफ जाता हूँ, आउटडोर में इतने ज़्यादा पेशेंट होते हैं और ज़्यादा आम बीमारियों के, अभी तक गैस्ट्रो को हम कंट्रोल नहीं कर सके, अभी तक गैस्ट्रो के हवाले से हम लोगों को अवेयर नहीं कर सके और लोग खा रहे हैं चीज़ें, फिर बीमार होकर हॉस्पिटल आ रहे हैं, तो ये कितना ख़तरनाक है? अगर मैं स्पेसिफिक रहूं ये बदलते मौसम के साथ, तो आज हम इसी पे बात करते हैं, जो कि सांस से मुतल्लिका बीमारियां हैं। इसमें फिर एज ग्रुप्स हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं और छोटी उम्र के बच्चे हैं। आगे फिर इसकी सब कैटेगरी फिर आ जाएगी कि उसमें सेहतमंद लोग और ऐसे लोग जिन्हें अंडरलाइंग डिजीज या बीमारी है कोई। ठीक है, तो एक बात तो सबके लिए यकसां है, मुफीद है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है, जल्दी से जो टेम्परेचर चेंज होता है गर्म से ठंडा, उससे थोड़ा परहेज करें। और तीसरी बात जो बड़ी अहम है, जिस पे हमने शायद कभी डिस्कशन नहीं की, वो है हमारी आंखें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें देखना है, जैसा सांस लेना है देखना भी है। इवन जिसकी बसारत नहीं भी है वो भी तो आंखें तो खुली रखता है ना। तो आंखों की जो बाहर की झिल्ली है, इसे हम कंजक्टाइवा कहते हैं। और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है तो फिजा में इरिटेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कंजक्टिवाइटिस है, वो एलर्जी आप कह लें उसे। उसके लिए बड़ी सादा सी बात है, मैं तो कहा करता हूँ कि फुटपाथों में पठान बैठे होते हैं आजकल, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑन एवरेज 30 से 40 रुपए की सफ़ेद शीशों वाली ऐनक मिल जाती है। अगर हम ये अपनी रूटीन बना लें कि हम में से हर शख्स जब बाहर निकले तो कम से कम एक शील्ड आंखों पे जरूर चढ़ाएं। अपनी आंखों को खुला ना चुने, अपने मोबाइल की फर्ज कर रहे होते हैं जी, लेकिन हम अपने फेस को और अपने आंखों को खुला छोड़ते हैं। फिर बाइक पे हमारे साथ एक हमारे कॉलर मौजूद हैं भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं आप, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए ना, वो एक जगह छापे मार रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने सुना था कि उनके जो कस्टमर वो यानी कहते हैं जी ठीक है, तो आप कहते हैं कि पूरे शहर में क्रैकडाउन होना चाहिए। चलें जी, आजकल वैसे महंगाई ज़्यादा टॉपिक है, हमारे सब लोगों के बड़े शिकवे आ रहे हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की तो मैं बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान डिस्ट्रिक्ट इस वक्त पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है ना वो महंगाई के हवाले से, हमने जो खसूसन डिप्टी कमिश्नर साहब और ख्वाजा उमैर साहब रहे हैं, तो उनकी सरबराही में हमारे जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं बड़ा काम किया है जी। तो महंगाई जहाँ भी है लोग हमें बताएं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में तो इतना, कितने मजिस्ट्रेट्स हैं मुल्तान में? मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में से तकरीबन 35 मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। 35 डिस्ट्रिक्ट, 35। और मुल्तान सिटी के हवाले से अगर बात कर लें तो मुल्तान सिटी के तकरीबन कोई सिटी और सदर के 16-17 हैं। 16। और दिल्ली के है रोजाना के हिसाब से? दिल्ली के हिसाब से हम इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों से हमें अपने महकमे के भी काम निपटाने पड़ते हैं। एक ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का चार्ज दे देंगे, जब आप एसी सिटी को कहेंगे वो जाके इन मामलात को भी देखें और बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग, तो फिर किस तरह से वो फोकस करके काम कर सकेंगे? पहले वो अपने महकमे को देखें, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दें, फिर वो मार्केट में लिस्टों को भी चेक करें, तो फिर उस तरह से रिजल्ट नहीं आ सकते। इस पर हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि जो लोग इस हवाले से काम करें उनको इख्तियारात दिए जाते हैं, फिर उसके साथ बाकी इख्तियारात भी होते हैं, उनके अपने दफातर के भी काम होते हैं, तो इस वजह से मुतासर होते हैं। हम नुमान से एक बार तफसीलन आएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे बदलते मौसम के हवाले से और फिर बीमारियों के हवाले से, तो आपने जिक्र किया कि हमने अपने फेस का भी और अपनी आंखों का भी और बाकी अपनी सेहत का भी ख्याल करना है, लेकिन हम इस पर देखते हैं कि बाइक पे हम जा रहे होते हैं, अब तो हम बच्चों को आगे बिठाया होता है और उनका मुंह खुला होता है और सारी डस्ट और सारी जो चीज़ें हैं वो उनके फेस पे आ रही होती हैं, तो ये काफ़ी ख़तरनाक है। बिल्कुल ये खतरनाक है। आपने चले एक और तरफ निशानदेही कर दी आपने। हेलमेट हम इसलिए पहनते हैं कि हमारा जो दिमाग है और सबसे जो सेंसिटिव हमारा पार्ट है बॉडी का, उसकी हिफाजत रहे। हम बच्चों से अपनी जान से बढ़ के प्यार करते हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जब हम उन्हें आगे बिठाते हैं तो हम उसे एज ए शील्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि खुदा न खास्ता
اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے پہلے بچہ مرے بعد میں بچوں، اسے تو بالکل ہمیں ختم کرنا ہوگا، بالکل۔ یہ برسویل تذکرہ ایسے بات مانے کہ ان کا یہ کنسپٹ نہیں ہوگا، لیکن ظاہری طور پر نقصان پہلے بچے کو ہی ہوگا۔ جی ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جس طرح ہیلمٹ قیمتی نہیں، آپ کی جان قیمتی ہے، ادھر ہم کہتے ہیں بچہ قیمتی ہے لیکن اسے آگے بٹھا لیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی چیز ہٹ کرے تو پہلے بچہ افیکٹ ہوگا، بعد میں ہم ہوں گے۔ تو اس لیے اسے ذرا بڑا اسپیشلی آن ہائی ویز، چلو آپ اپنے گھر کی گلی میں بچے کہتے ہیں وہ آپ 5-7 کلومیٹر کی رفتار پہ چلاتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ سے چیز ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے، ایک چیز جو اس میں رہ گئی وہ یہ تھی کہ ہم نے سانس کی بھی بیماری کے بارے میں بات کر دی، ہم نے آنکھوں کے بارے میں بات کر لی، تیسری جو ہماری چیز جو افیکٹ ہوتی ہے وہ ہماری جلد ہے۔ اور جتنی ہماری جلد پہ خارش کی بیماری کہہ لیں یا باقی چیزیں جو ہیں، یہ موسمی اثرات سے جب اسے محفوظ نہیں رکھتے یا جو پولوشن اوپر ہمارے ڈپازٹس ہوتے ہیں اسے، اور سمپلی اس کے لیے آپ کو پلین واٹر چاہیے، گرم پانی بھی نہیں چاہیے۔ بالکل۔ اس لیے اگر میں تو کہوں گا بینگ مسلم، یہ 5 مرتبہ جو نماز کے لیے ضروری ہے وضو کریں، تو آپ دیکھیں جو نمازی لوگ ہوتے ہیں انہیں جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی بہت زیادہ، کیونکہ آپ دن میں اس وقت 5 مرتبہ، جی 5 مرتبہ اپنا چہرہ، اور جو لوگ ایسے باوضو رہتے ہیں وہ اس سے زیادہ مرتبہ ہے۔ تو یہ بالکل آپ کی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اسپیشلی وہ لوگ جو کہ ایکسپوزڈ ہیں، ایئر سے گاڑی میں بیٹھا ہوا تو محفوظ ہے نسبتاً، تو ایک تو بچوں کو آگے نہ بٹھائیں، اور اگر بٹھائیں پیچھے کوئی بیٹھا ہے، خاتون خانہ ہے یا باقی لے کے بیٹھے ہیں تو انہیں بھی پراپرلی، اسے بھی پورا انسان سمجھتے ہوئے، آج کل چھوٹی اینگیں بھی کاسمیٹیکلی ملتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں یہ اس معاملے میں یقیناً ہمیں خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر ہم روزانہ جس طرح ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ملتان کبھی 4تھے نمبر پہ ہوتا ہے، کبھی 6ٹھے نمبر پہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، جو ہماری فضا ہے وہ صاف نہیں ہے، وہ فضا ہماری آلودہ ہو چکی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو باہر آتے ہیں کمروں سے نکل کے تو پھر ہمیں اس بارے میں خیال کرنا چاہیے، اسپیشلی ٹریول کرتے ہوئے، کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آنکھوں کو، اپنی جلد کو، اپنی فیس کو، اپنی باڈی کو کس طرح سے خیال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد باقی چیزیں تو ہیں ہی کہ ہم نے کولڈ ڈرنکس اور باقی معاملات میں احتیاط برتنی ہے، ان معاملات میں بھی ہم نے خیال کرنا ہے۔ ہم ذرا آئیں گے ملک نعمان عابد صاحب کے پاس۔ ملک صاحب، جس طرح آج کل روٹی کے حوالے سے کافی زیادہ معاملات خراب ہے، اب تو تندوروں پر روٹی کا ویٹ اتنا کم ہو گیا، قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہیں لیکن اس سائز کی، اس ویٹ کی روٹی نہیں مل رہی۔ اب عوام یہ کہتے ہیں کہ یار 2 نوالوں میں روٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ 20 روپے 18 روپے کی روٹی دیتے ہیں لوگ، تو اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس پہ کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے جی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارا جو روٹی اور نان کا ریٹ مقرر ہے، تو سب سے پہلے وہی بات آ جاتی ہے کہ عوام نہیں تعاون کرتی۔ رونا تو دھوتے ہیں مہنگائی کا، ان جو منافع خور ہیں، مافیا بیٹھا ہے، ان کے خلاف کمپلینیں کریں۔ ہمارے جتنے بھی مجسٹریٹ صاحبان ہیں وہ دن رات، آج کل خاص کر جو ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایات ہیں یا خٹک صاحب آگے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے آفیسرز ہیں، ان کی ہدایات کی روشنی میں دن رات ہم کام کر رہے ہیں۔ سرکاری طور پر روٹی کا ریٹ کیا ہے؟ روٹی ہے جی 100 گرام وزن ہونا چاہیے 10 روپے کی۔ 100 گرام وزن اور 10، ایک کالر آگے ہمارے ساتھ، اس کے بعد صالح ملتان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، صالحہ۔ جی، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی، میں یہ ان کی کوششیں ضلع ملتان کے لیے قابل ستائش ہیں، سر نعمان صاحب کی۔ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مہنگائی کی روک تھام کے لیے، اور عوام کس حد تک ان کا ساتھ دیتی ہے؟ عوام کتنا ساتھ دیتی ہے؟ پھر وہی بات کہ کارروائیاں آپ لوگوں نے کی اور ہم نے تو دیکھا آپ کو کہ آپ لوگوں کو جیل میں بھیجا، لیکن وہی بات ہے کہ عوام کتنا ساتھ دیتی ہے۔ ویسے آپ 10 روپے کی روٹی اور وہ بھی 100 گرام کی، لیکن کہیں بھی کیا خوشکن خبر ہے جی، اس سے اچھی خبر اگر لیکن جی پچھلے دنوں میں نے تقریباً کوئی 3 بندے جو ہے نا جیل بھیجے تھے، تو پریشر بھی کافی بڑھ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جرمانے سے نہیں ہوتا، ان کو سبق سیکھتے۔ جب یہ جیل جائیں 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، تو پھر ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ لیکن اکثر وہ بھی گلا کرتے ہیں جو تندور والے ہیں، چاہے گوشت بیچنے والے ہیں، جس طرح ہم نے گوشت کا ریٹ آئی تھنک رکھا ہوا ہے 850 روپے چھوٹے بکرے کا، 950 روپے۔ اب جب بھی ہم کسائی کے پاس جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی 950 میں کیسے دوں، جب میری خرید اتنی مہنگی ہے میں کس طرح سے اس کو بیچوں؟ تو جو ہمارے ہاں جو پرائز کنٹرول لسٹ جاری کی جاتی ہے وہ بھی حقائق پر میرے خیال میں مبنی نہیں ہوتی۔ اگر ہم روٹی 10 روپے کی کہیں گے 100 گرام کی، تو وہ تو پھر تندور بند کر لیں، تو اس پہ بھی کوئی کام ہونا چاہیے۔ لیکن جی سوال بہت اچھا کیا آپ نے۔
جو بھی ریٹس مقرر کیے جاتے ہیں، جو ان کی انجمن ہیں یا صدر ہیں، ان کے مشاورت سے جو ہے نا وہ تیار کی جاتی ہیں، ان کے مشورے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جن کا لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے کہ کسائی حضرات جائیں، آپ گوشت لیں، تقریباً 300 اپنا گرام جو وزن کم ہوگا۔ اچھا، ویٹ بھی کم کر دیتے ہیں؟ ویٹ کم کرتے ہیں، آپ یہی تو اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بیچنے میں 1200 کا ہے، 1400 کا ہے، اور ویٹ بھی کم کر ریٹ آپ بے شک آپ کسی دن چیک کر لیں۔ لیکن عام آدمی انہوں نے پہلے جو ان کے ترازو تھے وہ پھر الیکٹرانکس آ گئے، اب اس میں بھی انہوں نے جو ہے نا ٹیکنیکل ایسے پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں، اتنے اونچے لگائے ہوتے ہیں کہ عام آدمی دیکھ ہی نہیں پاتا کہ کتنے۔ میں شاپ پہ گیا تو اس نے کوئی گوشت کا لوتھڑا نیچے اس نے چپکایا ہوا تھا، وہ تقریباً 200 سے زیادہ گرام وزن کم نکلا اس کا۔ جب میں نے اس کو نکالا وہ بالکل وزن اس کا ٹھیک ہو گیا، 200 گرام۔ اب وہ وہاں سے بھی بچت کرتے ہیں۔ پھر پریشر والا پانی والا گوشت جو ہے نا وہ استعمال زیادہ تر ہوتا ہے۔ لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے گھنٹے تک وہ گوشت باہر رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ فرض کہ میں صبح نکلا ہوں تو وہ گوشت باہر ہی لٹکا ہوا ہے، پھر شام کو آیا ہوں تو کچھ بچا ہوا ہے، پھر بندہ لے لیتا ہے۔ اس میں کس طرح سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ گوشت والا پانی والا گوشت ہے یا نارمل ہے؟ دیکھیے جی، گوشت کا اب ہمیں ایسا سمجھے، مجھے تو تجربہ ہو گیا ہے، گوشت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر گوشت ہو سرخ تو وہ بیمار اور لاغر جانور ہوتا ہے۔ اگر سرخ ہو تو سرخ لوگ سمجھتے ہیں وہ صحت مند جانور ہے۔ صحت مند، اس کے لیے جو ہے نا اگر سفید ہو گوشت کی تو اس میں جو ہے نا سمجھ لیں کہ وہ پریشر والا پانی ہے، پریشر والا گوشت ہے، وہ پانی والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو گلابی کلر کی وہ جھلک دکھائی دے اس میں سے، وہ گوشت جانور صحت مند بھی ہوتا ہے، وہ بکرے کا بھی ہوتا ہے۔ ورنہ یہ صبح ایک ران لٹکا دیتے ہیں بکرے کی، اور لاغر اور بیمار بکریاں جو ہے نا وہ بیچتے رہتے ہیں، گاہک جو ہے نا سمجھتے ہیں شاید ان کے پاس جو ہے نا بکرے کا گوشت۔ یقیناً یہ بھی ایک ہمارے یہاں ایک المیہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، بدقسمتی ہے کہ ٹھیک ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی، لیکن یار مہنگائی کے چکر میں آپ لوگوں کو بیمار اور لاغر جانور کھلاتے ہیں، آپ اس کو پریشر ڈال کر پانی کا وہ اس میں منافع کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ آپ اپنا ویٹ جو آپ جس پہ لوگ کہتے ہیں 1 کلو دے دیں، اس کے بدلے میں آپ ان کو 800 900 گرام دے دیتے ہیں، اس میں بھی آپ کٹوتی کر لیتے ہیں۔ اس میں کچھ تو خیال کر لیں، پھر جرمانے ہوتے ہیں، پھر جیلوں میں جاتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں کہ یار ہمارے لیے قانون ہے، فلاں کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ شکوہ آ جاتا ہے۔ ہم اس پہ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے اور انسانی صحت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے تھے، ہم نے انسانی صحت کے حوالے سے بات کی، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے حوالے سے بات کی۔ ہم جس طرح اپنے پروگرام کے سیگمنٹ ہیلتھ ٹپس میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے، آج ہم بات کریں گے کالی مرچ کے حوالے سے، اور کالی مرچ کے استعمال کے انسانی صحت پر کافی زیادہ فوائد ہیں، اور ہمیں عام روٹین میں، ہمیں اپنے کھانے میں اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ ہاضمے کو بہتر بناتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہاضمہ بہتر نہیں ہے، ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس طرح کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم ایک مقدار میں کالی مرچ کا استعمال کریں تو یہ ہاضمے کے لیے کافی زیادہ مفید رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بینائی کو بہتر بناتی ہے، اور اس کا بچوں کے حوالے سے اور بزرگوں کے حوالے سے، اور ایک لمٹ استعمال زیادہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ جو بھی زیادہ چیز آپ استعمال کریں گے وہ نقصان دہ ہوگی یقیناً۔ تو یہ بینائی کے لیے کافی بہتر ہے، دماغ کی صحت کے لیے بھی کافی اچھی ہے۔ ہم اکثر اس حوالے سے پریشان بھی رہتے ہیں کہ یار آج کل سر میں بڑا درد ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو اس کا استعمال کریں تو کچھ حد تک بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کینسر سے لڑنے میں مدد دیتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے، تو اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک بدقسمتی ہے کہ ہم جو نیچرل چیزیں ہیں ان کا استعمال ہم کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی لائف میں باقی چیزوں کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں، جس طرح کولڈ ڈرنکس ہیں، پیزا ہے، فاسٹ فوڈ ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ انسانی ہماری جو صحت ہے وہ کافی متاثر ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو کھانسی اور زکام کے حوالے سے بھی کافی اس کے خاتمے کے لیے کافی مفید ہے۔ جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم کافی زیادہ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں، ہم کریمیں استعمال کرتے ہیں، اور باقی جاتے بھی ہیں سیلونز پر، اور اتنا زیادہ
میک اپ کا استعمال کرتے ہیں، تو اگر ہم کالی مرچ کا استعمال کریں تو وہ انسانی جلد کے لیے کافی زیادہ مفید ہے، وزن میں بھی کمی کرتی ہے اور دانتوں کی بھی صحت کے لیے کافی زیادہ مفید ہے۔ یہ تو کالی مرچ کے فوائد ہو گئے۔ اب ذرا ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں، اور اس میں کافی ساری چیزیں بھی ہیں ویٹ کم کرنے کے حوالے سے، باقی جلد کی خوبصورتی کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ویٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کی لائف میں کافی زیادہ تبدیلی ہم نے دیکھی کہ کہاں 126 سے آپ اب 90 ہو گئے، اب 90 پہ، تو 30-40 kg آپ نے کم کیا اس ایج میں آ کر۔ چلے ہمارے جیسا ہو تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، آپ 60+ ہو ماشاءاللہ۔ کس طرح سے پین ورک زیادہ کیا، خوراکیں کھائی یا ڈائٹ کنٹرول کی، کیا ایسا کیا کہ اتنا ویٹ کم کر لیا؟ بڑی مہربانی، آپ اتنی دقیق نگاہوں سے دیکھا آپ نے، اور نہ صرف یہ کہ میں تو آپ کے تبصرے سے خوش ہو گیا۔ آپ نے جس طرح کہا نا، جب میں آ کے بیٹھا ہوں یہ کون سا لڑکا آ کے بیٹھ گیا، بہرحال دل کو خوش کرنے والی بات ہے، جزاک اللہ۔ کافی آپ نے چینج کیا ہے۔ اس پہ میری سبمیشن یہ ہے جی کہ جو روایتی طریقے ہیں میں جن سے لوگ وزن کم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دوائیوں سے، ایکسرسائز سے، واک سے۔ میں آپ کو میں خود پوچھنا چاہ رہا، ہر بندہ مجھے یہ کہتا ہے رات کا کھانا چھوڑ دو اور واک شروع کر دو۔ میں نے کہا رات کا کھانا چھوڑ دوں پھر کیا کروں، دن میں تو سارا دن کام پہ ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، تو رات کو بندہ سکون سے کھانا کھاتا ہے۔ تو آپ نے بھی ایسا کیا؟ نہیں، میں نے بالکل ایسا نہیں کیا جی۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ضمناً یہ بتایا تھا، آج بھی بتا دیتا ہوں، لیکن میری خواہش ہوگی کہ ہم ایک پورا پروگرام اس پہ کریں۔ دو قسم کی بھوک ہے جی، ایک آپ کی ذہنی بھوک ہے اور ایک آپ کی پیٹ کی بھوک ہے۔ میں ضرورت کی بات نہیں کر رہا، میں بھوک کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں جس اسکول آف تھاٹ کا ہوں یا جس پہ میں نے عمل کیا وہ تھی ذہنی بھوک۔ آپ جب اپنے منہ کی بھوک کو یا پیٹ کی بھوک کو کنٹرول کرتے ہیں تو ذہنی طور پہ بہت زیادہ بھوکے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح ایک بندے کو قید میں رکھ دیا جائے اور جب وہ قید سے آزاد ہوگا پھر وہ جیسا پرندہ ہے، آپ دیکھیں فضا میں کیسے پھر وہ کلا بازی کرے گا، تو ہم یہی کچھ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ذہنی بھوک کو کنٹرول کیا جی، اور ہر چیز کو کھایا۔ ہاں، چند چیزیں میں نے جو میری زندگی کی روٹین تھیں وہ ختم کی، مثلا روٹی۔ اب میں یہ جس طرح باقی چیزیں کھاتے، کبھی چاول کھا لیے، اور کبھی جیسے آپ یہ کہیں کہ چوری کھا لی، ٹھیک ہے، مختلف چیزیں، لیکن روٹی جو روٹین ہے نا ہماری، صبح دوپہر شام، جس طرح ہم 5 کلو فروٹ کھا کے گھر آتے کہتے ہیں روٹی لیا ابھی، روٹی تو نہیں کھا دی، نہیں، میں نے یہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس طرح سے کریں، آپ یقین جانیے میں نے کوئی دوائی نہیں کھائی، میں نے کوئی 1 کلومیٹر کی ریگولر واک نہیں کی، میں لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہا، میں تو اپنا ذاتی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس سے وزن آپ کا، اور جو تھوڑے سے تھے جو پیوریفائڈ فوڈ ہے، جیسے پروٹینس کانٹینٹس جو ہیں، جو عام فروٹ ہیں وہ ان کی مقدار کافی کم کی، ڈرائی فروٹس کی تھوڑی سی زیادہ کی میں نے۔ ٹھیک ہے۔ انڈا جو ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، عام آدمی اب تو خیر کچھ مہنگا ہے، لیکن مہنگائی کو دیکھتے ہوئے باقی سالن کی طرف جائیں تو یہ نہیں۔ فیٹس کو میں نے بالکل نہیں روکا، بالکل نہیں روکا۔ میں نے سرسوں کا تیل، چونکہ یہ سستا بھی ہے، میں ابھی میں نے لیا 4-5 دن پہلے 500 روپے کا مجھے لیٹر ملا، باقی تو 800 روپے پہ چلا گیا، اسے استعمال کیا۔ اور پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے ذہنی بھوک، مثلا میں نے اگر طے کیا کہ میٹھا نہیں کھانا تو میں نے نہیں کھایا۔ کسی شادی پہ گیا ہوں اور لبے شیریں بڑا اچھا لگا ہے تو پھر میں نے اس کے 2 باؤل پورے کھائے ہیں، لیکن پھر اگلی شادی تک نہیں کھایا۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے اور کوئی ایسی بات نہیں۔ اب کمنگ ٹورڈز دا ٹاپک، کہ اب یہ جو بیماریاں جو ہے نا جی، جیسے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی ہے، گیسز کی بات کی ہے، پولوشن کی، یہ باہر سے ہیں جو چور ڈاکو ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب ہم نے گھر کا بھی تو مدافعاتی نظام بہتر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ امیونٹی کمزور تھی تو آپ اس کا شکار ہو گئے، کووڈ کا شکار ہو گئے، آپ نے مشکل آسان کر دی۔ تو جو امیونٹی ہم نے ڈیولپ کرنی ہے نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ سادگی میں ہے، آپ تازہ پانی پئیں، جسم کو ہائیڈریٹ رکھیں، یہ نہیں کہ سردیاں آ گئی تو پانی پینا بند کر دیں، اور گھر کا کھانا کھائیے پلیز۔ آپ مرچیں لے لیں، دھنیا لے لیں، ٹماٹر کی چٹنی بنا لیں، یہ باہر کے پیزوں سے ان سے یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے اور آپ کی صحت کے لیے یہ کمال کی چیز۔ سادہ میئرز لیں، فروٹ کھانے کا مطلب نہیں کہ کلو فروٹ کھائیں، اگر آپ نے 1 امرود بھی کھا لیا تو اٹس مور دین سفیشینٹ۔ کولڈ ڈرنکس کا اتنا استعمال ہو رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے جی میرے نزدیک۔ میں تو گورنمنٹ سے استدعا کروں گا یہ ہاتھ جوڑ کے، بوٹل جو ہے نا، ہاں یہ نہیں کہ ہم نے توازو نہیں کرنی، توازو کرنی ہے۔ آپ کے پاس لیمو ہے، ہمارے پروفیسر مشتاق صاحب تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ کہتے تھے آئیڈیل مشروب ہے ہماری انوائرمنٹ میں لسی اور یہ۔ اچھا چلیں آپ عیاشی کر لیں، گڑ ستو کر لیں، بالکل بوتل تو کر دیں آپ 400 روپے کی،
جس نے عیاشی کرنی ہے وہ کرے, روٹی کرے 2 روپے کی, ہماری ضرورت ہے. تو یہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. ہم تو بات پہنچا سکتے ہیں, تو کلمہ حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اس حوالے سے یہ جو ساری چیزیں ہیں, چیزوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم عام روٹین میں ہم نے اپنے کولڈ ڈرنکس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیا. یہ نہیں ہے ہماری لائف کا حصہ, یہ ہماری لائف کے لیے نقصان دہ ہے. تو ہمیں اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم جوس پی لیں, ہم اس کے لیے لیمو کا پانی پی لیں. گاجر کا جوس میں حیران ہو گیا, کل ہم نے پورا جگ منگوایا 140 روپے کا, اور اس کے بدلے میں آپ 1.5-2 لیٹر کی بوتل منگوائیں تو وہ اس سے زیادہ کاسٹلی ہے, اور لگ رہا تھا کہ ہم نے کچھ پیا ہے. تو سیم آپ جوس استعمال کر سکتے ہیں, فریش جوس پئیں, اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے, گھر میں بنا سکتے ہیں. لیکن جو کولڈ ڈرنکس ہیں وہ تو یقیناً آپ کے اسٹومچ کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کی باڈی کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ہیں. ہم چلائیں گے ملک نعمان عابد صاحب کے پاس. مطلب جس طرح ہم نے روٹی کے حوالے سے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کے حوالے سے, ابھی تعین جو ہے وہ مارکیٹ کمیٹی تو کر دیتی ہے. جس طرح ایک کالر کی بھی گفتگو آپ نے سنی کہ وہ لوگ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, اس پہ آپ لوگ بھی کارروائیاں کرتے ہیں, جیلوں میں بھیجتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ لوگ کتنا تعاون کریں؟ صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے, سب کے سامنے. دیکھیں جی, کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کمپلین کرتے ہیں فورڈ سٹیزن پہ, پنجاب قیمت پہ, یا ویسے فون کر دیتے ہیں. تو جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ موقع پہ آئیں, تو وہ اس باتوں سے, ان کام سے وہ گریز کرتے ہیں, آنا گوارا نہیں کرتے کہ جی ہماری محلے داری ہے, ہمارا تعلق ہے. پھر ایسی باتوں سے جو ہے نا وہ دکاندار کو تقویت ملتی ہے, اس کو جو ہے نا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. ہم تو جاتے ہیں, فائن کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے. وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہی لوگ ہوتے ہیں جو رونا مہنگائی کا دھوتے ہیں, وہی لوگ ہوتے ہیں اسی دکاندار کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے سب سے مسئلہ عوام کا ہے. عوام کھینچ کے رکھے, دیکھیں کہ ہم کیسے اس کو کام مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں. یقیناً اس حوالے سے کام ہونے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ پرائس کنٹرول جو لسٹیں ہیں اور ان کو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم اس کو زیادہ افیکٹو بنائے, زیادہ اس کو عام آدمی تک پہنچائے, تاکہ عام آدمی کو معلوم ہو کہ مارکیٹ میں اشیاء کی قیمت کیا ہے, تبھی وہ بحث کر سکے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا. اب اس میں موبائل ایپس تو بنائی گئی ہیں, اگر اس کو زیادہ مزید بہتر بنا دیا جائے تو اس میں کافی زیادہ بہتری کی گنجائش ہے. ہم اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے جانے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے ہم نے بات کی, ہم ذرا واپس آئیں گے ملک نعمان کے پاس. سب جو اس وقت صورتحال ہے مارکیٹ کی, جو ہمیں ایک اور چیز, پرائس کو تو آپ لوگ دیکھتے ہیں, جو مارکیٹ میں مختلف پروڈکٹس آ رہی ہیں ان کی کوالٹی کے لیے حوالے سے بھی کوئی طریقہ کار موجود ہے کہ اس کو بھی مانیٹر کیا جا سکے؟ جس طرح کھانے پینے کی اشیاء مارکیٹ میں آتی ہے, اس کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے؟ لیکن جی یہ تو ہے فوڈ اتھارٹی والوں کا کام, وہ چیک میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوالٹی اچھی ہو, ان کو جو ہے نا اس بات پہ بھی. لیکن چونکہ ہمارے دائرے اختیار میں صرف پرائس کو یا ویٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, مختلف چیزیں ہیں, پیٹرول ہو گیا ہے یا دوسری چیزیں ہیں, یہ ناپ تول میں بہت بڑی, جس عام گاہک کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی کیا کر رہے ہیں. ایسے دودھ جائیں آپ لینے, اس کا وزن کم ہوتا ہے دودھ کے حوالے سے, اور اس میں کوالٹی جس طرح کی ملتی ہے 100-110 سے شروع ہوتے 160 تک جا رہا ہے. اور خصوصاً جو بیکریز ہیں ان پہ جو کیک فروٹ وغیرہ بنتے ہیں یا اپنا مٹھائی, ٹوٹل جو ہے نا اکثر بیکریوں پہ گندا انڈا استعمال ہوتا ہے, گندے انڈے استعمال ہوتے ہیں. بعض کو ہم سنتے ہیں تو ایسے ہوتے کون لوگ ہیں جو اس کا استعمال کرتے ہیں, اور انسانی بچے بھی کھاتے ہیں اس کو, بزرگ بھی کھاتے ہیں, انسان سب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, اور کس حد تک نقصان دہ ہے, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں فوڈ اتھارٹی والے چاہیے ان کو کہ جتنے بھی بڑے بڑے سپر سٹور ہیں یا اپنا بیکریز ہیں ان کو چیک کریں, یا ہمارے ساتھ وہ مل کے چلیں. ایک سسٹم کو ایسا ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ بھی اکیلے نہ جائیں, کوئی ان کو نہ ہو کہ مسئلہ. ہم نے آٹے کے حوالے سے بھی دیکھا کہ اس کو بھی لوگوں نے اس کی پیکنگ الگ کر دی, سرکاری آٹے کو اس نے ڈال دیا فائن آٹے میں اور مکس کر کے بیچنا شروع کیا, اس کا اپنا الگ ریٹ نکال دیا. لیکن جی کچھ دن پہلے ایشو تھا آٹے کا بہت بڑا, کچھ بھی نہیں تھا.
فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا بڑا ایکٹیو ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب نے بہت زیادہ ایکشن لیا اس بات پہ. اب یہ تو لوگوں کا ہے. پچھلے 5-6 دن پہلے یہ ایشو جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی آٹے کا، وہ سرکاری آٹا لے جاتے ہیں 150 ایک دکان کا. ہم نے مختلف پوائنٹ رکشوں پہ پوائنٹ بنائے ہیں اور دکاندار ہیں ان کو بھی باقاعدہ پرمٹ دیا ہوا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں. اب وہ ان کی آگے جو ہے نا ایمانداری دیکھیں یا ان کا جو دوسری، اب میں کیا کہوں ان کے بارے میں، وہ ٹھیلے خالی کر لیتے ہیں، کھلا آٹا بیچتے ہیں. جو 650 والا بیگ ہے وہ 1200-1400 روپے کا بیچ رہے ہیں. اچھا جو گاہک لینے جاتا ہے اس کو بھی پتہ ہے. ہاں وہ کہتا ہے کہ فائن مکمل ہوگا تو زیادہ مہنگا ملے گا، یہ کچھ ہمیں کم قیمت. لیکن جی 650 اور 1200 میں کتنا ڈفرنس ہے؟ آدھو آدھے. اس بات پہ جو ہے نا لوگ نہیں ہمیں کمپلین کریں، بتائیں، ہمیں نشاندہی کریں. جب آٹا آتا ہے ایک گورنمنٹ کی طرف سے سہولت دی جا رہی ہے یا ہوٹلوں پہ بک جاتا ہے. یقیناً یہ صورتحال ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عام آدمی ہے اس سے یقیناً متاثر بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو بعض اوقات تقریباً ہر چیز کا پتہ بھی ہوتا ہے. محلے میں جو کچھ اور ہوتا ہے، گلی محلے میں جو دکانیں ہیں وہاں پر کیا پروڈکٹس آ رہے ہیں لوگ خود استعمال کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے. صرف ایک سگریٹ والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار اصلی سگریٹ کون سی ہے، دونوں میں کون سی ہے، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. جب بھی آپ کوئی چیز کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کے منہ کا ٹیسٹ بتا دیتا ہے کہ کیا تھا. تو پھر ہم بولتے کیوں نہیں، پھر ہم آواز نہیں اٹھاتے. جب کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم الٹا ان کے سفارشی بن جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح نعمان صاحب نے بات کی، ہر چیز ملاوٹ والی آ رہی ہے. آٹا ملاوٹ والا، بیکری آئٹمز ملاوٹ والے، ان میں جو چیزیں یوز کی جا رہی ہیں، تو یہ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ تو پھر ہم بیماریوں کو خود ہی دعوت دے رہے ہیں. اس سے بچا جا سکتا ہے. گندم آپ نہیں اگا سکتے، یہ ایک بڑی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جو کھانے کی میز ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ آ گئی ہے، مسز خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ٹھیک. پہلے تو مجھے شکایت بہت ہے، جہاں فون کرتے ہیں جمعرات کو میں نے فون کیا تھا، تقریباً صبح سے فون کرنے لگی ہوں، اینڈ تک فون پہلے انہوں نے فون اٹھایا ہے اور رکھ دیا ہے اور آدھا گھنٹہ میں کال پہ گئی ہوں. چلے معذرت آپ کیا ہے تو ملتا ہی نہیں ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو کبھی ملتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جمعرات کو میں صبح 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک کال کرتی رہی ہوں اور کسی نے ریسیو بھی نہیں کیا. ہاں چلیں آپ سوال کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آج تو کال مل ہی گئی نا. میں آج پوچھ رہی ہوں، میں صبح روز جاتی ہوں یوگا کے لیے آغاز کے پاس، وہاں صبح 6 بجے سے لائنیں شروع ہوتی ہیں، ہم واپس آتے ہیں 8:30 بجے. اتنی لمبی لائن ہوتی ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک دکان رکھ لیں جس سے یہ آٹا ملے؟ اور اتنا ذلیل کر کے نا عورتوں کو، مردوں کو، صبح 6 بجے سے لائن ہوتی ہے، 10-10:30 بجے تک لائن اتنی لمبی ہوتی ہے نا کہ دیکھ کے بدلے کو ہوتا ہے کہ کیا یہ مفت دے رہے ہیں. یقیناً یہ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور زرعی ملک میں ہماری عوام پیسوں سے آٹا لینا چاہتی ہے، اس کے باوجود لمبی قطاروں میں لگتی ہے. ہماری خواتین، بزرگ خواتین، ہمارے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر اس کام میں مصروف ہوتے ہیں. تو حکومت کو تو ساری اپیل کر ہی رہے ہیں کہ یار اس کو کچھ حد تک مینیج کیا جائے. ڈاکٹر صاحب جس سے ہم بات کر رہے تھے، جی میں اس میں میرے بہنوئی کراچی میں رہتی ہیں، تو انہوں نے اپنے جو گھر کی چھت ہے اس پہ ڈفرینٹ باکسز رکھے ہوئے ہیں اور آپ یقین جانیے کہ وہ اپنے گھر کی سبزی سارا سال وہیں سے لیتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی موسم ہے یہ سبزی اگانے کا، اور وہ تازہ خود کاٹتے ہیں اور وہ استعمال. ایون آپ آلو بھی جو ہے نا وہ آپ بڑے ڈبے جو ہوتے ہیں، آم کی جو پیٹیاں ہیں 2-3 کر کے اس میں نیچے پلاسٹک کا وہ لگا کے اور اس میں اگائیں تو آپ کی وہ پوری ضرورت پوری کرتے ہیں. دھنیا، پیاز، ٹماٹر، مرچ، سلاد، یہ ساری چیزیں آپ گھر میں اگا سکتے ہیں. اور یہ فصلیں جو ہوتی ہیں زیادہ زیادہ یہ ہوتی ہیں 9 سے 12 ہفتے تک کی. اچھا بیلیں چڑھا لیں آپ، کریلے کی ہے، کدو کی ہے، آپ کی توری کی ہے، بھنڈی تو خیر پودا ہے. یہ ساری چیزیں میرے استاد عمران وحید ہیں لاہور میں، آج سے کوئی 15 سال پہلے انہوں نے اپنی چھت پہ کیا. وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ مجھے یہ کمرشل ہو گیا، مجھے اب یہ دینا پڑتا ہے، دوستوں کو دے کے بھی زیادہ ہے. تو اگر ہم ہر گھر میں ایون چھوٹا سا گھر، آپ ڈالڈا کے 2 ڈبے لے لیں خالی، بالکل ایسے ہی اس میں چیزیں اگا لیں. اس میں لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے جسم کے مدافعاتی نظام کو بہتر کریں، سادہ غذا کھائیں، پانی سے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں. اور
बीमार होने से पहले अपने आप को बीमारी से बचाएं, बुढ़ापे ऐनक लगा। लास्ट मुख्तसरन क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं एक बार फिर रोहित का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो जो महंगाई के हवाले से जो है ना बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो दूसरा, आवाम के लिए यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दिन रात हम हाजिर हैं उनके लिए। नंबर हमारा जो है ना, जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, कहीं भी अवाम को इस हवाले से भी ताउन करना चाहिए। मुझसे आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया भाई। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हमने तफसीलन डिस्कस किया इंसानी सेहत के हवाले से, उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ महंगाई की सूरत हाल है। एक और चीज़, हमें खुद भी अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। बाज़ारी अशिया गुजरे सेहत हैं, हम बार बार डिस्कस भी करते हैं, लोगों को खुद भी मालूम है कि वो जो चीज़ खा रहे होते हैं उन्हें खुद फील हो रहा होता है। कम से कम खाने के बाद 2 घंटे बाद फील होता है कि यार कुछ मैंने खाया ऐसा जिसकी वजह से मेरी तबीयत नासाज हो रही है। तो उससे बेहतर है कि घर की बनी हुई अशिया खाएँ, अच्छी अशिया खाएँ, ताकि आपकी सेहत बेहतर रहे। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो खुश रहेंगे, अगर आप बीमार रहेंगे तो यकीनन बाकी चीज़ें तो लाइफ में खराबी ही पैदा करेंगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।